ویلکم ٹو دا نپس اسپیشل سیمینار سیریز. ہم آج جو آئے ہیں ٹاپک ہے ہمارا دا رول آف انڈس واٹر ٹریٹی ان پاکستانز واٹر کرائسس, اینڈ وی ہیو ڈاکٹر حسن عباس ہیئر ود اس. اور ڈاکٹر حسن عباس جو ہیں وہ ایک پروفیشنل ہیں, پانی, واٹر اور انوائرمنٹ کے ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں. Dr. Hassan Abbas has a PhD in groundwater management from is it water resources? Water resources from Michigan State University, اور a master's in groundwater management from Australia, اور ان کا تقریباً 17 سال کا ایکسپیرئنس ہے ورکنگ اکراس دا 4 continents. اور ایک انہوں نے مجھے ذکر کیا تھا کہ نارتھ پول کے قریب کی ایک جگہ ہے, وہاں تک یہ پہنچے ہوئے ہیں. تو بڑا ہی ڈائیورس قسم کا ایکسپیرئنس ہے. بٹ ہمارے اعتبار سے ایز سم آف یو نو, میں خود پانی کے پولیٹیکل سوشل ایشوز پہ کام کرتا ہوں. تو فار دا پاسٹ 5-6 ایئرز ڈاکٹر حسن عباس کے آرٹیکلز ہمیں ڈان میں, ایک تھرڈ پول نیٹ ہے اس پہ, وہ ملتے رہتے ہیں. اینڈ اٹس اے ویری یونیک وائس ان دا براڈر پاکستانی اسپیکٹرم, پرٹیکولرلی این ایکسپرٹ وائس, کیونکہ پالیٹکس کے حوالے سے ہمیں کافی مختلف پوزیشنز ملتی ہیں. بٹ اٹ سیمز لائک کہ جو ایکسپرٹیز ہے, جو ایکسپرٹ اپنے آپ کو واٹر ایکسپرٹ کے زمرے میں کہتے ہیں, ان کی ایک ہی لائن ہمیں نظر آتی ہے. سو ہز وائس از اے سورٹ آف اے یونیک وائس ان دیٹ ہول ڈومین. تو آج ہم بات کریں گے انڈس واٹر ٹریٹی پہ. ڈاکٹر صاحب کہ بھئی انڈس واٹر ٹریٹی کو ایز وی روٹ ان دا فلائر کہ اٹس ہیلڈ ایز اے سیویئر آف پاکستان, اور اس کے نتیجے میں زیادہ فوکس تو انڈیا پاکستان کے تعلقات کی وجہ سے اس پہ ہوتا ہے, لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان کا جو واٹر انفراسٹرکچر ہے اس پہ بہت تبدیلی بھی آئی, اور اس کے دیر اثرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اور آج کے واٹر کرائسس میں اس کی کیا اہمیت ہے, اس کا کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے, اس حوالے سے ڈاکٹر حسن عباس ہم سے بات کریں گے. اینڈ اگین وی وانٹ دس سیشن ٹو بی ویری انٹریکٹیو. تھوڑا سا یہ سیٹ اپ ہے, تو جب سوال پوچھنا ہے آپ بتا دیں, تو یہ مائک ایک ہے وہ ہم آپ کی طرف بھجوا دیں گے, اینڈ دین یو کین آسک دا کوسچن وین وی گیٹ ٹو دا ڈسکشن سیشن. ٹھیک ہے جی. سو پہلے حسن ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بریفلی ہمیں بتائیں گے, اینڈ دین وی کین ہیو این اوپن کانورسیشن. آلرائٹ ڈاکٹر صاحب. Thank you, Dr. Kamal, and thank you all the participants. آپ لوگوں نے ٹائم نکالا, اور ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے لیے آپ لوگ آئے ہیں. اور اٹس اے گریٹ آنر کہ قائد اعظم یونیورسٹی, جو کہ پاکستان کی ون آف دا لیڈنگ انسٹیٹیوٹس ہے, اور بہت اسٹیبلش یونیورسٹی ہے, اس کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ پہ, کسی بھی فورم پہ آ کے ادھر کے ڈائنامک اسٹوڈنٹس کے ساتھ, فیکلٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرنا از آلویز این آنر. اور میرے 1-2 پہلے بھی انٹریکشنس ہو چکے ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی کے ساتھ, اینڈ آئی کین سے اٹ وتھ کانفیڈینس کہ دس یونیورسٹی ہیز اے لاٹ آف کنٹریبیوشن ان بلڈنگ پاکستان, اینڈ اے لاٹ آف ٹیلنٹ از کمنگ اپ فرام دس یونیورسٹی اینڈ اسپریڈنگ آؤٹ ان پاکستان اینڈ سرونگ دا نیشن. تو with all this preamble, I will now straight away come to the topic. Indus Water Treaty flyer میں مینشن ہوا ہے, اس کے بارے میں آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ کو مجھ سے بہت سی باتیں بہت بہتر پتہ ہوں گی. آئی ایم ناٹ اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری, آئی نو ویری لٹل اباؤٹ ہسٹری, لیکن میری بیک گراؤنڈ سائنس کی ہے. There's one thing very common in science and history. You cannot change science, you cannot change history. آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. That is cast in stone. جو چیز ہوگی ہے ہسٹری میں, آپ اس کو مس رپورٹ تو کر سکتے ہیں, آپ اس کے بارے میں غلط بیانی تو کر سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے. غلط بیانی کہیں نہ کہیں پہ پکڑی جاتی ہے. سائنس میں بھی آپ غلط بیانی کر سکتے ہیں, غلط قسم کے ڈیزائنس کر سکتے ہیں, غلط قسم کے انجینئرنگ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے نقصانات یا جو بھی اس کے ہیں کونز وہ پھر سامنے آ جاتے ہوتے ہیں. آپ اس کو جو ہے نا وہ 100% اگنور نہیں کر سکتے.
تو اس کی میں بات کرتا ہوں کہ یہ دو ایسی چیزیں نا، دے آر لائک ڈائمنڈس. ان کو خراب کرنے کے لیے لوگ اپنے جو پرسنل ایجنڈاز ہوتے ہیں، انٹرسٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے لوگ ہسٹری کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سائنس کو بھی جو ہے وہ مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کے لیے ہم مذاق سے کہتے ہیں کہ جھوٹ کا ڈیفینس بجٹ ہوتا ہے. تو جس دن وہ ڈیفینس بجٹ ختم ہو جاتا ہے تو وہ جو کچھ آپ نے جھوٹ بولا ہوتا ہے وہ سارے کا سارا ڈکے ہو جاتا ہے. اٹ مائٹ ٹیک سینچریز، اٹ مائٹ ٹیک ملینیاز، اور اٹ مائٹ ٹیک جسٹ اے فیو منٹس کہ وہ سچ پھر سامنے آ جاتا ہے. سچ از لائک اے ڈائمنڈ، وہ چینج نہیں ہو سکتا اور وہ الٹیمیٹلی اپنے اس کے بیچ میں جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. آپ نے یہ چیز اکثر سنی ہوگی کہ انڈس واٹر ٹریٹی نے ہمیں بچا لیا، اور جس نے یہ بات کی ہم نے اس کو مان لیا کہ اچھا یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، کیونکہ سینئر آدمی ہے، سینئر بندہ ہے، سینئر پوزیشن پہ ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کہتے ہیں کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں گیو اینڈ ٹیک ہوا، اور given the circumstances and situation at that time, this was the best we could get. تو یہ دو چیزیں ہیں. اس کے بعد میں جو انڈس واٹر ٹریٹی کے کانسیکوینس میں پروجیکٹس ہوئے، جس میں جو میجر پروجیکٹس تھے آپ کے دو، وہ منگلا ڈیم اور تربیلا ڈیم کے تھے. اس کے بعد میں بہت سے آپ کے کنالز بنی، پھر لنک کنالز بنی، پھر کینال کمانڈ ایریاز بنے. یہ سارے انڈس واٹر ٹریٹی کے کانسیکوینس میں یہ چیزیں ہوئیں. تو ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، اسپیشلی جو دو ہمارے بڑے لارج ڈیمز ہیں منگلا اور تربیلا، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دے آر دی بیک بون آف اریگیشن ان پاکستان، کہ اگر یہ ڈیمز نہ ہوتے تو شاید پاکستان ڈیزرٹ بن جاتا. تو یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں، اور اکثر لوگ اس چیز پہ بلیو بھی کرتے ہیں کہ ہاں جی یہ جو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ ٹھیک ہے. اور ان کو انویسٹیگیٹ بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ بھئی اس کی ایکچوئل جو ہے وہ مطلب ہے کہ کیا یہ واقعی ایسا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ جو ایک بندے کا جو فیلڈ ہوتا ہے نا وہ انکمپلیٹ ہوتا ہے. اگر میں سائنٹسٹ ہوں تو آئی ایم انکمپلیٹ. اگر آپ صرف ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو آپ انکمپلیٹ ہیں. سائنس، ہسٹری، اینتھروپولوجی، اکنامکس، جب تک یہ ساری چیزیں اکٹھی نہیں ہوں گی تو یو ول نیور بی ایبل ٹو کم ٹو دا بیسٹ پاسبل کنکلوژن. تو ابھی میں بات شروع کرتا ہوں میگا پروجیکٹ سے. یعنی جو میگا پروجیکٹ ہوتا ہے کسی بھی زمانے کا، کسی بھی جگہ کا، وہ میگا پروجیکٹ جو ہے نا وہ 3 سٹیجز سے گزرتا ہے. اس کی پہلی سٹیج ہوتی ہے اس کی ویژولائزیشن یا اس کی کنسیپشلائزیشن. وہ میگا پروجیکٹ جو کنسیو کرتا ہے نا یا کرتی ہے، وہ اس کا بہت بڑا ویژن ہوتا ہے ان اسپیس اینڈ ان ٹائم. اور پھر وہ جو ویژن ہے اٹ از انٹیگریٹڈ ود اکانومی، ہسٹری، اینتھروپولوجی، انوائرمنٹ، ہر چیز کے ساتھ وہ کوئی سوچ سمجھ کے جو ہے نا وہ اس پروجیکٹ کے بارے میں، اور پھر اس پروجیکٹ کے کو وہ جب سوچتا ہے تو وہ اپنی ایک کمیونٹی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی ایک ہسٹری کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے نیشن کے فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے. جب میں کہہ رہا ہوں سوچتا ہے تو اس کا مطلب سوچتی بھی مطلب ہے کہ میں وہ جینڈر بائس نہیں کر رہا کہ ایک صرف آدمی سوچتا ہے. خواتین نے بھی بہت کام کیے ہیں، تو اس لیے پلیز اس کو تھوڑا سا اگنور کیجیے گا اگر میں تھوڑا زیادہ ایک والے جینڈر کی بات کرتا رہوں. انگریزی میں یہ پرابلم نہیں ہوتی، انگریزی میں نہیں ہو جاتی ادھر بھی، ہاں ہو جاتی ہے ادھر. اینی وے، تو مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں گرینڈ کینال چائنا کی. چائنا کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو جتنی بھی پرانی سویلائزیشنز ہیں نا، میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن دیکھ لیں یا یورپ کی دیکھ لیں، یہ پرانی سویلائزیشنز ہیں نا، ایون سینٹرل امریکہ کی دیکھ لیں، وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. چائنا بھی تقریباً اتنی پرانی سویلائزیشن ہے، بٹ چائنا از ون کنٹینیوس لینڈ ود یونیفائڈ رول فار آل دیز ایئرس. چائنا کیوں نہیں ٹوٹا؟ چائنا میں کیوں چھوٹے چھوٹے ملک نہیں بنے؟ واٹ کیپٹ چائنا یونیفائڈ؟ there was a big project conceived 2500 years ago, and that project was Grand Canal of China. اس کو آپ تھوڑا سا گوگل کریں، بڑا انٹرسٹنگ ہے. گرینڈ کینال واز
the canal which actually connected Yangtze River with Yellow River. تو انہوں نے اور یہ جو دو دریا تھے نا, ان دونوں دریاؤں میں یہ they actually cut across the landscape of the Chinese land, which is the big land. اس کے بیچ میں یہ دونوں دریا آتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان دو دریاؤں کو نا ایک کینال کے ساتھ انہوں نے ملا دیا تھا, اور اس کینال کے تھرو وہ نیویگیشن کرتے تھے, کیونکہ اس ریور میں بھی نیویگیشن ہو رہی تھی, اوپر والے میں بھی نیویگیشن ہو رہی تھی. وہ بیسیکلی اس وقت طریقہ ہی اچھا یہ مطلب تھا کہ دریا روڈز اور گاڑیاں اور اس طرح کی چیزیں تو کم ہوتی تھیں, تو دریا کی نیویگیشن واز ویری ان ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس کو انہیں جب ملا دیا تو پھر اوپر والی اور نیچے والی سویلائزیشن جو ہے اٹ بیکیم کنیکٹیڈ. اور ریور نیویگیشن ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے, آئی کال اٹ این انسٹرومنٹ آف پیس. وہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ وہ کمیونٹیز کو یونائٹ کرتا ہے, متحد کرتا ہے. تو یہ کنسیپشن تھی, کس ایمپرر کی تھی, کس کنگ کی تھی, کب کی تھی, لیکن وہ میگا پروجیکٹ جو تھا وہ اس نے اپنے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے کنسیو کیا, اور وہ اس کمیونٹی کا پارٹ اینڈ پارسل تھا, اس کلچر کا پارٹ اینڈ پارسل تھا. اسی طرح سے ایک اور میگا پروجیکٹ ہے آف ریسنٹ ہسٹری, آپ نے سنا ہوگا ایری کینال. یہ جس وقت امریکہ ڈسکور ہوا, پھر امریکہ میں یو ایس اے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آزاد ہو گیا, تو یہ دس پلیس واز کالڈ نیو ورلڈ. تو نیو ورلڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ یورپینز جاتے تھے, اور پھر یہاں پہ جو ہے یہ امریکہ میں جس وقت انہوں نے امریکہ کو بلڈ کرنا شروع کیا, ایکسپینشن شروع ہوئی, اسٹیٹس نے جوائن کرنا شروع کیا, تو جو شپنگ ہوتی تھی وہ شپ موسٹلی نیو آرلینز جاتے ہوتے تھے, وچ از ان دی گلف آف میکسیکو. تو نیو آرلینز میں یہ کیوں جاتے تھے, حالانکہ جو نیو یارک کی پورٹ ہے دیٹ واز لائک 3000 ناٹیکل مائلز شارٹر, لیکن پھر بھی شپس جو ہیں یورپ سے زیادہ تر نیو آرلینز جاتے تھے. آف کورس نیو یارک بھی آتے تھے لیکن ناٹ مچ. نیو آرلینز واز دی فائنینشیل کیپٹل آف دا نیو ورلڈ. وائی؟ کیونکہ نیو آرلینز کے واز آن دی ڈیلٹا آف مسیسپی ریور, اور مسیسپی ریور ود اپ نارتھ اٹ ول کٹ اکراس دی مڈ ویسٹ لینڈسکیپ. کینیڈا تک تقریباً جو ہے ان کی ٹریڈ بھی چلی جاتی تھی, گریٹ لیکس تک چلی جاتی تھی مسیسپی ریور کے تھرو. تو بیسیکلی دیٹ واز اگین این ان لینڈ نیویگیشن ہائی وے جو ان کو بنی بنائی مسیسپی ریور کی شکل میں ملی, اور اس کا جو ماؤتھ تھا دیٹ واز ان دا گلف آف میکسیکو. دی سٹی واز نیو آرلینز, تو نیو آرلینز بیکیم دی فائنینشیل کیپٹل آف دا ورلڈ, آف دا نیو ورلڈ. ایک بندہ تھا ڈیوائڈ کلنٹن, اگین میں میگا پروجیکٹ کنسیو کرنے کی بات کر رہا ہوں. اس نے سوچا کہ اگر نیو یارک کے ہڈسن ریور کو پیچھے ماؤنٹینز میں سے کینال بنا کے اس میں سے کشتی گزارنے کی جگہ بنائی جائے, اور پھر اس کو لیک ایری کے ساتھ ملا دیا جائے جو کہ گریٹ لیکس میں سے ایک لیک ہے, تو پھر یہاں سے بھی کشتی گریٹ لیکس کے تھرو مڈ ویسٹ تک جا سکتی ہے. اور اگر ہم یہ راستہ بنا دیتے ہیں کشتی کا گریٹ لیکس تک جانے کا اور پھر مڈ ویسٹ تک جانے کا, تو پھر بہت سے یورپینز جو ہیں وہ پریفر کریں گے کہ وہ اپنی جو شپ ہے وہ نیو یارک لے کے آئیں رادر دین نیو آرلینز. وہاں پہ ان کو 3000 ناٹیکل مائلز بچ رہے ہیں. تو اس نے یہ جب آئیڈیا پیش کیا تو آف آل دا پیپل ان دا ورلڈ, جارج واشنگٹن ہو واز دی فرسٹ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے, اس نے کہا کہ مسٹر کلنٹن, دی کائنڈ آف کینال یو آر تھنکنگ اباؤٹ, آئی کین سی اٹ کمنگ اپ 200 years from now, and actually if this such a project is undertaken by us, America would be bankrupt. تو یہ جارج واشنگٹن کے الفاظ تھے اس میگا پروجیکٹ کی جو یہ کنسیو ہو رہا تھا اس کے بارے میں. تو بٹ دس کلنٹن گائے ہی واز اے ہارڈ نٹ ٹو کریک. وہ 1817 میں کہ 1816 میں وہ جو ہے نا وہ نیو یارک کا گورنر بن گیا. تو انسیڈنٹلی یہ جو پوری کی پوری کینال کا ڈیزائن تھا نا, دس واز ود ان دی اسٹیٹ آف نیو یارک, اس میں کوئی دوسری اسٹیٹ میں اس کو نہیں جانا پڑتا تھا. تو اس نے اسٹیٹ کے ریسورسز سے یہ کینال بنوانی شروع کر دی. اور مزے کی بات کہ اس کے پاس سرویئرز تو تھے, ایک بھی انجینئر نہیں تھا اس کے پاس پوری اسٹیٹ میں جو اس کینال کے اوپر کام کرتا. تو یہ بیسیکلی سرویئرز کے ساتھ مل کے تو یہ کام کر رہے تھے. انہوں نے وہ کینال کھودنی شروع کی تو لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو. اچھا آج کل جیسے ہم کہتے ہیں وہ امریکہ سے ایکسپرٹ آئے ہیں, اس زمانے میں یورپ سے ایکسپرٹ امریکہ جایا کرتے تھے. تو وہ یورپ کے ایکسپرٹس آئے, انہوں نے دیکھا اور انہوں نے جو ہے نا ایسے دیکھا نا کہ ہاں کلنٹنز فالی, انہوں نے اس کو کلنٹنز فالی کہا. امریکنز تھوڑے سے منہ پھاٹ قسم کے لوگ تھے, وہ کہتے تھے کلنٹنز ڈچ. یہ جب تک یہ کینال بن رہی تھی اس کو کلنٹنز ڈچ کے نام سے, یعنی کلنٹن کا کھڈا, وہ مطلب ہے کہ اس طرح کی. خیر
کلنٹن صاحب نے یہ کینال بنا دی اور اسٹارٹنگ آئی تھنک 1823 میں دس کینال واز تھرو. جب یہ کینال بن گئی تو اب ایک شپ ڈاکنگ ایٹ دی پورٹ آف نیو یارک کوڈ ایکچولی چھوٹی بوٹس میں اس کا سامان جو ہے مڈ ویسٹ تک چلا جاتا تھا. تو دس اسٹارٹیڈ بیکمنگ اے پریفرڈ پورٹ آف کال فار دی ٹریڈ کمنگ فرام یورپ. اور دین اٹ واز اے میٹر آف ٹائم دیٹ نیو یارک ٹوک اوور فرام نیو اورلینز ایز دی فائنینشیل کیپٹل اینڈ دی کامرس کیپٹل آف دا نیو ورلڈ اینڈ دین آف دا ورلڈ. تو یہ ایک میگا پروجیکٹ کنسیو کیا اس بندے نے جو ہو وی کین کال دی سن آف دا سوائل, جو اس علاقے کا تھا, اس معاشرے کا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جن کو اس چیز کا فائدہ ہونا تھا. تو اس طرح سے جو آپ کا تھا گرینڈ کینال بن گئی. اور بائی دا وے دس از ویری انٹرسٹنگ ٹو لرن کہ اس کینال کا سائز کتنا تھا بھلا. اٹ واز 40 feet وائڈ. یہ کمرہ میرے خیال میں 30 feet ہوگا, اس سے تھوڑا سا بڑا کر لیں. 40 feet وائڈ اینڈ 4 feet ڈیپ. سو دیٹ از, اب اس میں دو چیزیں ہیں. میں نے دو کینالز کی مثال دی ہے. ایک گرینڈ کینال وہ بھی اسی طرح سے ٹریڈ اور کامرس اس نے لوگوں کو کنیکٹ کیا. اس طرح سے ایری کینال اس نے بھی ٹریڈ اینڈ کامرس اور لوگوں کو کنیکٹ کیا. اور بیسیکلی دے آر دی انسٹرومنٹس آف پیس اینڈ یونٹی آف کمیونٹیز جو آپ کی ان لینڈ نیویگیشن ہوتی ہے. اب اس میں جو چیز بہت امپورٹنٹ ہے نوٹ کرنے والی وہ یہ ہے کہ جس وقت امریکن سول وار ہوئی, ناؤ دیٹ واز 1860s. امریکن سول وار میں جو اسٹیٹس اس کینال کے ساتھ کنیکٹڈ تھیں دے آل جوائن دا بلو لینڈ, بلو فورسز کو انہوں نے جوائن کیا. اور کہتے ہیں کہ اگر ایری کینال نہ ہوتی تو شاید امریکہ ڈسنٹیگریٹ ہو جاتا ڈیورنگ سول وار. تو اٹ از ایٹریبیوٹیڈ, یہ اسٹیون سولومن کی کتاب ہے واٹر, اگر آپ کو ملے تو ضرور اس کو پڑھیں. اس میں اس نے یہ دونوں ان کینالز کا ذکر کیا ہوا ہے. اینڈ ہی ایٹریبیوٹس دی ایری کینال فار یونین ناٹ ٹو بریک. کہتے ہیں کہ جی اس وجہ سے, یہ ایری کینال کی وجہ سے یونین ریمینڈ انٹیکٹ. اور الٹیمیٹلی یہی جو کینال والی سائڈ تھی یہی لوگ تھے جو وکٹوریس ہوئے اس میں سول وار میں. تو یعنی یہ میگا پروجیکٹس, اور میں پھر ان کو واٹر سے ریلیٹڈ پروجیکٹس کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اور دو پروجیکٹ جن کی میں نے بات کی ہے وہ دونوں بیسیکلی ان لینڈ نیویگیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ واٹر جو ہے نا, آپ کوئی بھی سویلائزیشن دیکھیں تو جتنی بھی پرانی سویلائزیشن ہے وہ ساری واٹر کے ارد گرد جو ہے, کسی واٹر سورس کے ارد گرد جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہیں اور پھر وہ ہسٹری بنی ہے جو بھی بنی ہے. تو واٹر بیسیکلی از این انسٹرومنٹ وچ یونائٹس پیپل, کیونکہ سویلائزیشن کیا ہے, اٹس یونٹی آف پیپل فار اے کامن کاز, فار اے کامن کلچر, فار کامن گولس, ٹریڈ, کامرس, جتنے بھی ہیں آپ کے سوشل گولس وہ سارے آپ کے جو اس میں آتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ واٹر یونائٹس پیپل. دین وائی واٹر وارس؟ کیونکہ واٹر از اے ویری اینگری ایلڈر. If you divide water, water will divide you. That's the bottom line. Indus Water Treaty kya hai? Division of water. And that division has divided the two countries. That division is dividing the provinces. That division is dividing the upstream farmers and downstream farmers. یعنی انڈیویجول لیول سے لے کے تو کنٹریز کے لیول تک ہر کوئی کہتا ہے مائی واٹر یور واٹر, میرا حصہ اس کا حصہ, میرا پانی تیرا پانی, اس کا پانی اس کا پانی. پانی کسی کا بھی نہیں ہوتا, پانی پانی ہے اور پانی سب کے لیے ہے, پانی مشترکہ ہے. اف یو شیئر واٹر یو ول بیکم یونائٹیڈ, آپ میں ہارمنی آئے گی. اور یہ ایک بالکل بیسک کانسیپٹ ہے. اب آپ اگر اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھ کے آپ کوئی بھی میگا پروجیکٹ کنسیو کریں دیٹ وڈ یونائٹ پیپل. اور اگر آپ اس کا کاؤنٹر کانسیپٹ لیں کہ وی آر گوئنگ ٹو ڈیوائڈ واٹر, دیٹ وڈ ڈیوائڈ پیپل اینڈ دیٹ وڈ نیور سالو ایٹ لیسٹ سوشل پرابلمس. سوشل پرابلمس کبھی بھی سالو نہیں ہوتی, اور سوشل کے ساتھ پھر جو آپ کی ٹیکنیکل پرابلمس ہیں وہ بھی سالو نہیں ہوتی. اب میں آ جاتا ہوں تھوڑا سا اس کے اوپر
کہ ہمارے ادھر جو میگا پروجیکٹس ہیں اسپیشلی پاکستان کے بننے کے بعد جو میگا پروجیکٹس ہیں اگین واٹر سے ریلیٹڈ، وہ یہ 2 ڈیم ہیں جو سب سے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں آپ کے، ٹھیک ہے. اب ایک اور انہوں نے شروع کیا ہے بادشاہ ڈیم، وہ بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے. پھر آپ کی کچھ بڑی بڑی لنک کینالز ہیں جس میں چناب کا پانی جو ہے وہ نکل کے تو یہ ادھر راوی کے نیچے سے گزر کے تو پھر ستلج میں جاتا ہے. پھر آپ کی یہ انڈس سے کینالز نکل کے جیلم میں آتی ہیں. پھر آپ کی بڑی بڑی اریگیشن سکیمز ہیں، یا پھر آج کل وہ ایک اس کا کچھی کینال کے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں بہت خوشحالی لے آئے گا بلوچستان میں. ابھی جو تھر ڈیزرٹ کے بیچ میں کچھ کینالز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ڈیزرٹ کے بیچ میں جائیں گی کینالز، اور ادھر بھی اسی طرح بہت زیادہ خوشحالی آ جائے گی. تو یہ سارے میگا پروجیکٹس ہیں. اگین میں اپنے آپ کو فی الحال ریسٹرکٹ رکھ رہا ہوں واٹر سے ریلیٹڈ میگا پروجیکٹس. یہ میگا پروجیکٹ کنسیو کون کر رہا ہے؟ ہو از کنسیونگ دیم؟ یا فار دیٹ میٹر انڈس بیسن میں جو واٹر کے پروجیکٹس ریسنٹ ہسٹری میں ہوئے ہیں لائک لاسٹ 200 ایئر اور سو، وہ کنسیو کس نے کی ہیں؟ کیا ہمارے انڈیجنس لوگوں نے کنسیو کی ہیں؟ دے ہیڈ بین کنسیوڈ فرسٹ بائی دا کانکررز اینڈ آفٹر آور سو کالڈ انڈیپینڈنس، ایکسکیوز می فار دیٹ ورڈ سو کالڈ، بٹ آفٹر آور سو کالڈ انڈیپینڈنس اس کے بعد میں انٹرسٹ گروپس نے ہمارے لیے میگا پروجیکٹس کنسیو کی ہیں. انٹرسٹ گروپ کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں سے نہیں ہیں، وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، کانکررز باہر سے آئے ہوئے ہیں. اب جب ایک کانکرر ایک میگا پروجیکٹ کنسیو کرتا ہے ایک لینڈ میں، تو وہ اپنا جو رول ہے وہاں پہ، جو اس کا اثر و رسوخ ہے، جس مقصد کے اس نے کانکر کیا ہے ایک لینڈ کو، وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے میگا پروجیکٹ کنسیو کرے گا، ناٹ فار دی پیپل آف دیٹ ایریا. وہ اس کا کوئی سوشل ایکسپیریمنٹ نہیں ہے. وہ صرف جب انگریز نے پہلا بڑا میگا پروجیکٹ کیا انڈس بیسن میں، دیٹ واز مادھوپور کینال. مادھوپور کینال کی ہسٹری یہ ہے کہ دس واز اوریجنلی دی کینال وچ واز بلڈ بائی شاہ جہان. آئی تھنک 1638 واز دا ایئر جب یہ کینال بنی تھی، اینڈ اٹ واز ٹو پرووائڈ واٹر ٹو لاہور شالامار گارڈنز. اور ادھر جو ہے نا پانی یہ اوپر سے آتا تھا، کشمیر سے یہ کینال چلتی تھی اور ادھر نیچے تک آتی تھی، اور اس کا نام تھا شاہ نہر. انگریز کے انجینئرز نے اسی کو ری ماڈل اور ماڈیفائی کیا تھا، اور اس کے اوپر انہوں نے پہلے اریگیٹڈ ایریاز نہیں تھے، انہوں نے اس کے اوپر اریگیٹڈ ایریاز بنائے تھے. اور جب انہوں نے اریگیٹڈ ایریاز بنائے تو وہ ان کو بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بیک اینڈ پہ وہ انگریزی میں لکھتے ہیں کہ جی فوڈ پروڈکشن اور ڈراؤٹ اور اس قسم کی چیزوں کے لیے، لیکن جو ایک وہ ڈرامہ لگتا تھا وہ کہتا تھا ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے اور وہ اصل بات ہوتی ہے. تو اس کی جو اصل بات تھی وہ تھوڑی سی اس طرح سے تھی کہ 1849 میں راجہ رنجیت سنگھ کو شکست ہوئی. بیسیکلی وہ تو 39 میں مار گیا تھا، لیکن جو اس کی بنائی ہوئی سکھ آرمی تھی اس کو فائنلی 10 سال کے بعد انگریز نے فار دا فرسٹ ٹائم شکست دی اور پنجاب پہ قبضہ کر لیا. اور جب پنجاب پہ قبضہ کر لیا تو ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہوگی اور برٹش کراؤن کیم ان. تو ایکچولی آفیشیلی 1849 میں جو انڈین سب کانٹیننٹ تھا اٹ بیکیم اے کالونی آف دا گریٹ برٹن. اب سب سے بڑا کنسرن ان کا یہ تھا کہ یہ جو سکھ آرمی تھی نا اٹ واز ویری ویل ٹرینڈ، اور رنجیت سنگھ جو ہے اس نے اپنا جو سسٹم رکھا ہوا تھا وہ زیادہ اٹیلینس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی ایکویشن بہتر چلتی تھی، انہی سے وہ ویپنس شیپنس لیتا تھا، ٹریننگ شریننگ کرتا تھا، اور یہ انگریزوں کو وہ زیادہ گھاس نہیں ڈالتا تھا. اب انگریزوں نے کہا کہ اس کے جو سکھ آرمی ہے ابھی تو ٹھیک ہے ہم نے کیپچر کر لیا، سارا کچھ کر لیا، دے آر ٹرینڈ سولجرس، اور اس کو انہوں نے ڈسبینڈ کر دیا تھا سکھ آرمی کو. لیکن دوز ٹرینڈ سولجرس اگر ان کو کوئی لیڈر ملتا ہے اور ان کو ری گروپ کر لیتا ہے تو دے آر دا پیپل ہو کین کریٹ ٹربل. تو انہوں نے کہا کہ یار ان کو کسی کام پہ لگاؤ. انہوں نے کہا یار ادھر جو ہے نا فٹافٹ کینالز بناؤ، اور کینالز کھودنے کے لیے انہوں نے اوپن انویٹیشن دیا کہ جناب اگر آپ سکھ آرمی کے ہیں تو آپ ادھر آ جائیں، آپ کینال کھودیں اور آپ کو زمین مل جائے گی. تو وہ جتنے فوجی تھے انہوں نے ان کو کدالیں پکڑا کے کینال کھودنے پہ لگا دیا. دی پروجیکٹ کنٹینیوڈ انٹل 1878، 28 ایئرس، 1850 ٹو 1878 تک یہ پروجیکٹ جو ہے چلتا رہا، اور سکھوں کو زمینیں ملتی گئیں. وہ اب خود سوچیں کہ وہ ایک جوان جو بندوق چلاتا تھا 28 سال تک وہ بیلچہ چلاتا رہا ہے، تو اب وہ اس کے مسئلے میں کیا رہ گیا، وہ کیا کر سکتا ہے؟ انہوں نے بیسیکلی فوجیوں کو فارمر بنا دیا. اور ساتھ ہی جب انہوں نے ان کو زمینیں دیں تو ان کی وفاداریاں بھی خرید لیں، کچھ کو زیادہ دیں کچھ کو کم دیں، تو وفاداریاں بھی ان کے ساتھ آ گئیں.
اور تیسری جو سب سے انٹرسٹنگ چیز تھی کہ آپ کے پاس ایک کینال ہے جس کا گیٹ آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ اس کینال کے گیٹ کو بند کر کے یہ جو نیچے آپ نے پوری کمیونٹی بنائی ہے نا, آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کیونکہ دیر livelihood, their bread and butter, their everything is dependent now only on that one canal جس کے اوپر ان کا پورا سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کے بیچ میں انہوں نے یہ وارہ بندی کا سسٹم ایڈ کر دیا جس میں پانی کی باریاں لگتی تھیں, اور باریوں پہ تو لڑائیاں ہوتی ہیں, تو کمیونٹی آپس میں لڑ رہی ہے, اور اس بات پہ خوش ہے کہ بڑے صاحب نے ہمیں زمینیں دے دی ہیں, اور بڑے صاحب نے ایک گیٹ کے ساتھ پوروں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, کوئی گولی چلانے کی ضرورت نہیں, بندوق کی ضرورت نہیں. سو دیٹ از ہاؤ دے کنسیو دیئر پروجیکٹس. اب ہم یہی پروجیکٹس لے کے تو آج ان کے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ جی ہم سب سے بڑا اریگیٹڈ ایریا ہے دنیا کا. تو تھوڑی سی مطلب ہے کہ ہسٹری اگر ہمیں پتہ ہو اپنی تو پتہ چلے گا کہ دس از ہاؤ وی ور ٹریپڈ انٹو دس تھنگ. اور پھر یہ جو پانی پہ لڑائی ہے اس کا انگریز بڑا فائدہ اٹھاتا تھا. جو 1873 میں کینال واٹر ایکٹ لکھا گیا ابھی بھی وہی لاگو ہے. آج بھی نا آپ جائیں نا کینال کے دفتر میں کسی کینال پٹواری وغیرہ سے ملیں تو ایکسین سے ملیں یا کسی اور آفیسر سے ملیں, وہ آج بھی وہی 1873 کا کینال واٹر ایکٹ ہے جس کے اوپر آپ کی کینال چل رہی ہیں. اس ایکٹ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا پانی کی چوری. آج کل بھی کہتے ہیں پنجاب نے سندھ کا پانی چوری کر لیا, سندھ نے پنجاب کا پانی چوری کر لیا. وہ کہتے ہیں بڑے فارمر نے وڈیرے نے پانی چوری کر لیا, چھوٹے فارمر تک پانی نہیں پہنچا. یہ پانی کی چوری جو ہے نا یہ انگریز کے زمانے سے ہو رہی ہے. لیکن انگریز کیونکہ جب وہ قانون لکھتا تھا تو وہ بڑا ایک چیز ہے ویسے انگریز کی کہ وہ جو کام کرتا ہے نا وہ پورا ٹیکنیکلی وہ ٹھیک ہوتا ہے اس کا کام. اس میں سے آپ مشکل سے غلطی نکال سکتے ہیں, چاہے وہ کوئی اس طرح کی چیز بنائے, چاہے وہ کوئی قانون لکھے, چاہے وہ کوئی کہانی لکھے, فلم بنائے. وہ کام جو ہے نا وہ ایمانداری سے کرتا ہے, یعنی اس کے بیچ میں ود ان دیٹ فریم وہ چیز ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ جو کینال واٹر ایکٹ ہے اس میں جب انہوں نے پانی کی چوری کی بات آئی نا تو انہوں نے اس کو چوری نہیں لکھا, کیونکہ جب وہ اگر وہ لفظ تھیفٹ کا لکھتے ہیں تو تھیفٹ کے اوپر قانون آلریڈی بنا ہوا ہے, اور تھیفٹ کی سزا ہے, بندہ جیل جاتا ہے, جرمانہ دیتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس چیز کو تھیفٹ کہا جائے, تو انہوں نے اس کے لیے ورڈ قانون میں یوز کیا ان اپروپریٹ یوز آف واٹر, کہ اگر کوئی پانی نکال لیتا ہے سو کال چوری کر لیتا ہے تو وہ ان اپروپریٹ یوز آف واٹر ہے. کیونکہ اس سے انگریز کو فرق نہیں پڑتا تھا, کیونکہ انگریز اس چیز کے دو فائدے اٹھا رہا تھا. ایک تو وہ لوگوں کو کنٹرول کر رہا تھا, دوسرا وہ ریونیو جنریٹ کر رہا تھا, کیونکہ اتنی زیادہ فوڈ پروڈکشن ہو جاتی تھی کہ جو آپ کو ضرورت نہیں ہے معاشرے کو وہ پھر ایکسپورٹ ہوتی تھی. اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ایکسپورٹ کے لیے جو ہے وہ ابھی بھی دنیا میں سب سے جو چیپسٹ طریقہ ہے چیزوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کا دیٹ از آن واٹر. آپ کے جتنے بڑے لائنرز ہیں وہ سمندر میں چل رہے ہیں, دے آر ایکسپورٹنگ تھنگز آن واٹر. آپ کی میکسیمم ٹریڈ آج بھی واٹر پہ ہو رہی ہے, اور ایون ان دا ریورس. تو جب یہ مادھوپور کینال بنی تو اس کے لاسٹ 250 کلومیٹرز وار ناٹ میڈ. Last 250 kilometers of starting from Changamanga and going all the way to Multan, joining Chenab River. اور وہ جو last 250 kilometers تھے that was not meant for irrigation, that part was meant for navigation. کہ ادھر سے جو چیزیں آئیں گی وہ اس کینال کے تھرو ٹرانسپورٹ ہو کے تو ادھر جائیں گی. لیکن وہ تھوڑی سی انہوں نے, کیونکہ یہ کینال بہت جلدی میں بنی تھی مادھوپور کینال, تو کچھ ان کی جو ہے نا واٹر کی کیلکولیشن جو ہیں وہ پوری نہیں ہوئی تھی. جو پانی نیچے چاہیے تھا کینال میں لانے کے لیے وہ پانی بعد میں انہوں نے دیکھا کہ جب ہم اریگیٹر میں دے دیتے ہیں تو اس کو نیچے چلانے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں بچتا, تو انہوں نے پھر وہ پروجیکٹ کیا ہی نہیں تھا. سو دیٹ کینال واز نیور ڈن, لیکن اٹ واز پلانڈ کہ یہ لاسٹ پارٹ اس کا نیویگیشن کا ہوگا, کیونکہ وہاں سے جو پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو انہوں نے پھر ایکسپورٹ کرنا تھا اور ریونیو کمانا تھا. تو وہ جو ایکسپورٹ کا ریونیو تھا وہ پانی کی اویلیبلٹی سے پورا ہوگا جو بھی ان کا ٹارگیٹ ہے. اگر میں اپ اسٹریم فارمر ہوں اور میں نے پانی سو کالڈ ان اپروپریٹ یوز کر دیا اس کا, تو میرے کھیت میں پروڈکشن زیادہ ہو گئی ہے, جو نیچے والا تھا جس کو نہیں ملا پانی اس کی کم ہو گئی ہے, اوور آل اتنی ہی رہی ہے. تو اس لیے انگریز کے اوور آل ریونیو کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اس کو فائدہ کیا ہو رہا ہے اس کو تھیفٹ نہ کہنے کا, اس کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو یعنی اس نے قانون میں بھی وہ چیزیں لکھ دی, اس طرح سے اس کو فریم کر دیا کہ
کہ آپ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی یہ تو چوری ہوئی ہے تو چور کو چور کی سزا ملے تو پھر اسلامی نظام آ جائے تو ہم کہیں اب اس کے ہاتھ بھی کاٹو. تو وہ چیزیں جو ہے اس نے اس کو بالکل سائڈ پہ کر دی کہ یہ چوری ہے ہی نہیں, یہ اناپروپریٹ یوز ہے, اور اس سے اس کے اوور آل پروڈکشن کو, اس کے اکنامک گینز کو فرق نہیں پڑتا. تو فاسٹ فارورڈ ٹو 1947, انڈیا پاکستان آزاد ہو گئے, انگریز اپنا کام کر کے چلا گیا, اور تھوڑا سا 1941 تک ہم اگر ایک نظر دوڑائیں نا تو اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی تھی, ناٹ ان سب کانٹیننٹ بٹ آؤٹ سائڈ آف سب کانٹیننٹ. دی پلیس واز آئی تھنک لیبراڈور ان کینیڈا. وہاں پہ جو ہے نا ایک ٹریٹی سائن ہوئی تھی جس کا نام تھا اٹلانٹک چارٹر. اس وقت ورلڈ وار ہو رہی تھی, تو یہ اٹلانٹک چارٹر سائن ہوا تھا بٹوین گریٹ برٹن اینڈ یو ایس اے, اور اس میں سگنیٹریز وار ونسٹن چرچل اینڈ کیا نام تھا اس کا, ایف ڈی آر, فرینکلن روزویلٹ, اور اس کے درمیان اٹلانٹک چارٹر سائن ہوا تھا, جس پہ امریکہ نے یہ پرومس کیا تھا کہ اگر برٹش کے اوپر جرمنز اٹیک کرتے ہیں تو Americans will help them with troops and ammunition and weapons and everything. تو کم 1945 لندن کے اوپر مباریاں ہو رہی تھی اور بڑے برے حالات تھے, اور اب مطلب ہے کہ ابھی تک وہ امریکن ہیلپ وہ نہیں آئی تھی ابھی تک. تو چرچل نے اس وقت جو ہے ٹرومین پریزیڈنٹ آ گیا ہوا تھا امریکہ کا, تو چرچل نے ٹرومین کو کہا کہ بھائی ابھی تک وہ تمہارے وہ کدھر گئے, وہ جو جہاز آنے تھے وہ سارا کچھ آنا تھا, انہوں نے تو بم پھینک کے ہمارا جو برا حال کر دیا, اور وہ اٹ از جسٹ دی انگلش چینل وچ از پروٹیکٹنگ اس, کہ ان کا ابھی تک گراؤنڈ اسالٹ نہیں آیا. اینڈ آف کورس برٹش ہیڈ اے مور سپیریئر نیوی, تو اس وجہ سے وہ بچے ہوئے تھے, لیکن اٹ واز لکنگ لائک کہ اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ جب وہ گراؤنڈ پہ آ جائیں گے جرمن ٹروپس. تو ٹرومین اس کو ریمائنڈ کیا اس نے کہ یار ہمارا جو اٹلانٹک چارٹر سائن ہوا تھا اس میں ہم نے ایک کلاز لکھی تھی کہ ورلڈ وار کے بعد کالونیز کو ختم کر دیا جائے گا, تو تم نے جو سب سے بڑی کالونی ہے انڈیا, اس کے بارے میں کیا ڈیسیجن کیا؟ چرچل نے کہا یار وہ تو بات ٹھیک ہے, ہم نے لکھی تھی کلاز میں, وہ سائن بھی ہوا ہے, لیکن ہم تو ایلائز ہیں, کالونیاں تو ہم ان کی ختم کریں گے جو ایلائز نہیں ہیں. تو ٹرومین نے کہا نہیں, ہم نے کالونیاں ختم کرنی ہیں, چاہے وہ ایلائز کی ہیں یا دوسری ہیں, دیر ول بی نو مور کالونیز. تو اب چرچل جو ہے وہ ہی واز اے ویری شارپ پولیٹیشین, لیکن دس از ویئر ہی ایکچولی ریئلی got a knockout punch on in political ground from the Americans, کہ وہ اس چیز کو ریڈ نہیں کر سکے کہ امریکنز چاہتے تھے کہ وہ اپنی کالونیز ختم کر دیں, اور وہ اسی مقصد میں رہا کہ شاید میں نے اپنی کالونیوں کو ختم نہیں کرنا. تو اب 1945 میں جو حالات چل رہے تھے اس میں چرچل ہیڈ ٹو چوائسیز, ون کہ وہ لندن کو بچا لے, ٹو کہ وہ انڈیا کو بچا لے ایز اے کالونی. تو آبویسلی دی چوائس واز کلیئر, اس نے لندن کو بچانا تھا, اینڈ ہی ڈیسائیڈیڈ کہ ٹھیک ہے جی ہم کالونیز کو آزاد کر دیں گے. اور انسیڈنٹلی دس چارٹر واز سائنڈ آن 14th of August 1941. تو یہ ہمارا ایکچوئل یوم آزادی ہے, جس کو ہم نے پھر 47 کے بعد میرے خیال میں 47 واٹ ایور ہیپن بٹوین 1941 اینڈ 1947 واز کہ آزادی تو ہمیں مل چکی تھی, جنہیں پلیڈ اے فیو ماسٹر اسٹروکس, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ وی ڈڈ ناٹ, انڈیا ڈڈ ناٹ گاٹ انڈیپینڈنس ایز اے سنگل کنٹری, بٹ one of the communities it got its independent within that independence. تو لیکن جب یہ ہو گیا تو اس میں بہت سارے مسائل تھے, ایڈمنسٹریٹو مسائل تھے. ان ایڈمنسٹریٹو مسائل کے لیے ایک آربیٹرل ٹریبیونل میرے خیال میں بنا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو بھی آپ کے آپس کے جھگڑے ہیں وہ اس ٹریبیونل میں لائیں, اور اس میں جو ہے وہ پیش ہوں, اور اس کے اوپر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ دونوں جو ہے نا ملک وہ مانتے جائیں گے. تو پانی اچھا, ساتھ ہی ایک اور ایگریمنٹ ہوا جس وچ واز کالڈ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ, کہ کچھ ایسے معاملات جو جس طرح سے چل رہے ہیں اسی طرح سے چلتے رہیں گے. اب مزے کی بات یہ کہ آربیٹرل ٹریبیونل کی بھی جو ایکسپائری ڈیٹ تھی دیٹ واز 31 مارچ 1948, اور اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کی بھی ایکسپائری ڈیٹ یہی تھی. تو جو آپ کی کینالز چل رہی تھیں, باؤنڈری کمیشن نے ان کے جو کنٹرول اسٹرکچرز تھے وہ انڈیا کو دے دیے دو جگہوں پہ. مادھوپور کا بھی ان کو انڈیا کو مل گیا, اور حسینی والا تھا دوسرا ڈاؤن ساؤتھ ستلج کے اوپر, وہ بھی انڈیا کو مل گیا, اور اس میں سے کچھ کینال جو تھیں وہ پاکستان کو فیڈ کر رہی. تو اب یہ کہ وہ جو کینال کا گیٹ, انگریز کی وہ جو تھیوری تھی کہ کینال کے گیٹ سے لوگوں کو کنٹرول کرو, وہ پتہ نہیں ہمارے سیاستدان اس چیز کو ڈسائفر کر سکے ایٹ دی ٹائم آف پارٹیشن یا نہیں, لیکن آئی تھنک انڈینز ور ویری اسمارٹ. دے نیو کہ اگر ان کو کینالز کے گیٹس مل جاتے ہیں تو دے کین ایکسرسائز سم کنٹرول آن پاکستان.
تو انہوں نے دونوں باؤنڈری کمیشنز کے جو تھے یہ وہ انہوں نے لے لیے. تو اب وہ کنالز ان کے پاس تھیں. لیکن اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کے تحت جیسے معاملات چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے. تو یہ پانی کا جو معاملہ ہے یہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ میں آ گیا کہ جی پانی جس طرح سے سپلائی ہو رہا ہے اسی طرح سے ہوتا رہے گا. باقی معاملات آربیٹر ٹریبیونل میں گئے, پانی کا معاملہ آربیٹر ٹریبیونل میں نہیں گیا. اور کم 1 April 1948 جسٹ اے ڈے آفٹر اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ایکسپائرڈ, انڈیا نے پاکستان میں آنے والی جتنی بھی کنالز تھی وہ بند کر دی. دس از واٹ ان ٹوڈیز ٹرمز وی ول کال واٹر ٹیررزم. اس طرح سے کنالز کو بند کرنا فار پولیٹیکل موٹیوز, یہ جنیوا کنونشن کی اگر آپ کلازز پڑھیں تو دس کمز انڈر وار کرائم. تو اس کے اوپر وار کرائم کا مقدمہ چل سکتا تھا نہرو کے اوپر, اور وہ جو چیف منسٹر تھا ان کا پنجاب کا, فارگیٹنگ ہز نیم, ان دونوں کے اوپر وار کرائمس میں پاکستان کیس لے کے جا سکتا تھا. سو دس کوڈ ہیو بین اے ویری سیریس کیس اگر پاکستان اس وقت چلا جاتا. پاکستان کے پاس یہ آپشن تھی اور پاکستان میں یہ آپشن ڈسکس بھی ہوئی, لیکن پاکستان ڈڈ ناٹ اویل دس آپشن. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ انڈیا نے ساتھ یہ اناؤنس کیا کہ اب ہم پاکستان کے یہ تینوں دریا بند کریں گے جو ادھر سے جا رہے ہیں, اور پاکستان اب آزاد ہو گیا. پاکستان اپنے ویسٹرن ریورس پہ گزارا کرے جو پاکستان کے بیچ میں گزر رہے ہیں. ایسٹرن ریورس جو جہلم, بیاس اور ستلج, بیاس اور راوی, یہ 3 دریا تھے جو انڈیا کی طرف سے آ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ تینوں دریا ہم بند کر دیں, اور پاکستان اپنے لیے جو ہے نا ویسٹرن دریاؤں سے بندوبست کرے. دیٹ واز دی اسٹیٹمنٹ دیٹ دے گیو آن دا 1 April 1948. دیٹ واز دیئر پوزیشن کہ ہم یہ 3 دریا بند کر دیں. خیر جھگڑا شروع ہو گیا. کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, ایک امریکن تھا لیلینتھر, وہ پاکستان آیا. وہ نہرو کے پاس بھی گیا, لیاقت علی کے پاس بھی گیا. دونوں سے ملنے کے بعد اس نے 2 مضمون لکھے جو کہ امریکہ کا ایک لائف اسٹائل ٹائپ میگزین تھا, جس طرح ووگ اور وینٹی فیئر اس طرح کے میگزین ہوتے ہیں نا, اس کا نام تھا کولیر میگزین. اس نے کولیر میگزین میں 2 آرٹیکلز لکھے, اور اس نے لکھا کہ اٹ از فار دی انٹرسٹ آف امیرکن پیپل, کہ امیرکن پیپل کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. ایک آرٹیکل تھا, اس کا نام تھا آر وی لوزنگ انڈیا. اس میں اس نے یہ آرگیو کیا کہ ورلڈ وار کے فوراً بعد کولڈ وار شروع ہو گئی, کمیونسٹ بلاک اور کیپٹلسٹ بلاک جو ہے وہ شیپ اپ ہونے شروع ہو گئے, نیٹو اور وارسا پیکٹ اور اس طرح کی چیزیں آنی شروع ہو گئیں. تو انہوں نے کہا کہ جی چائنا نے سون آفٹر انڈیپینڈنس کمیونسٹ بلاک کو جوائن کر لیا. تو اس لیے اب اگر انڈیا بھی یہی کر دے, وہ بھی کمیونسٹ بلاک میں چلا جائے, تو دیز آر دی 2 biggest کنٹریز ان ایشیا, وی ول لوز ایشیا. تو اگر انڈیا بھی کمیونسٹ بلاک میں شفٹ ہو گیا تو ہمارے لیے بہت نقصان ہے. اس لیے انڈیا کو ہم نے پریونٹ کرنا ہے کہ وہ کسی صورت بھی ڈرفٹ نہ ہو کمیونسٹ بلاک کی طرف. نمبر 1. نمبر 2, اس نے کشمیر پہ بات کی. اس نے کہا کہ کشمیر از لائک دا گیٹ وے فار سوویت رشیا اینڈ ریڈ چائنا, دیز آر ہز ورڈس, ٹو اینٹر انٹو دی فرٹائل لینڈز آف انڈو پاکستان اینڈ آل دا وے ٹو عربین سی. تو کشمیر کو اس نے آئسولیٹ کیا. اس نے کہا کہ کشمیر گیٹ وے ہے. پھر اس نے کہا کہ کشمیر میں پلیبیسائٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, پلیبیسائٹ کی قرارداد اس وقت آ چکی تھی. تو اس نے کہا کہ کاؤنٹنگ نوزز ان کشمیر, دیز آر اگین ہز ورڈس. تو اس نے کاؤنٹنگ نوزز ان کشمیر کیا کہ پلیبیسائٹ کی قرارداد کو ریڈیکیول کیا کہ دس از اے ریڈیکولس تھنگ ٹو گو اینڈ اسٹارٹ کاؤنٹنگ پیپل اینڈ ووٹس اینڈ اسٹف. اس نے کہا کہ دس وڈ ناٹ سالو اینی پرابلم. اس نے کہا کہ پرابلم تو پانی کا ہے, اور وہ نہ پولیٹیکل مسئلہ ہے نہ ریلیجیس مسئلہ ہے, یہ تو فائنینشیل اور انجینئرنگ مسئلہ ہے. تو اس لیے ایوری ون گیٹس اے سائڈ, call the financiers, call the engineers, they will make a solution for everyone. یعنی بیسیکلی اس نے کیا کیا, اس نے سجیسٹ کیا کہ سارے باقی اسٹیک ہولڈرز نکل جائیں, صرف بینکس آ جائیں اور انجینئرز آ جائیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں. نہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے نہ یہ ریلیجیس مسئلہ ہے. کشمیر کی پلیبیسائٹ کاؤنٹنگ نوزز ان کشمیر ہے, اور کشمیر اگر اس میں بیسیکلی پیس آ جاتا ہے تو دیٹ اوپنز اپ اے گیٹ وے فار سوویت رشیا اینڈ ریڈ چائنا to go to the Arabian Sea. Now again, Arabian Sea is not by walking but through Indus River.
تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ 1951 جون کا آرٹیکل ہے کالیر میگزین کا. تو یہ چیزیں اس وقت لکھی ہوئی تھی. ابھی بھی آپ گوگل کریں گے آپ کو یہ مل جائے گا لکھا ہوا ہے. تو پھر اس نے ایک دوسرا آرٹیکل لکھا اگست آف 1951 میں. اس کو اس نے ٹائٹل لکھا اینادر کوریا. دس واز مور اباؤٹ پاکستان. اس نے کہا پاکستان جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے کشمیر کے اوپر, اور اگر اس نے جنگ کر دی تو پھر کیونکہ پاکستان مسلمان ملک ہے اور باقی مسلمان ملک جو ہیں وہ پاکستان کی فیور کرتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ورلڈ وار میں کنورٹ ہو جائے, اور اس میں شاید رشیا بھی انوالو ہو اور امریکن ٹروپس بھی آئیں. تو یہ کوریا والی سچویشن جو ہے نا اس کو ہم نے ہر صورت میں پریونٹ کرنا ہے. تو یہ وار نہیں ہونی چاہیے کسی صورت میں. اور اس نے پھر اسی آرٹیکل میں لکھا کہ جو ان کے پانی کا مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو انڈس ریور ہے نا, انڈس ریور سسٹم بیسیکلی جس میں یہ سارے دریا آ جاتے ہیں, ستلج سے لے کے تو کابل تک یہ جتنے دریا ہیں, اس نے کہا کہ ان دریاؤں میں کافی پانی ہے اور یہ پانی جو ہے نا دونوں ملکوں کی ضروریات کے لیے کافی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ پانی سمندر میں گر کے ضائع ہو جاتا ہے بہت سارا. تو دونوں ملک اتنے زیادہ انفراسٹرکچر بنائیں کہ پانی دریا کے بیچ میں نہ چلے اور سمندر میں جانا بند ہو جائے. تو جب تک یہ اچیو نہیں ہو جاتا اس وقت تک اف دا واٹر از فلوئنگ ان دا ریور اٹ از ناٹ یوزڈ, اف اٹ از فلوئنگ ان ٹو دا سی اٹ از بینگ ویسٹڈ. یہ لیلینتھر کا پریمبل تھا, اور اس نے کہا کہ اس بیس کے اوپر دونوں ملک اسٹرکچرز بنائیں, ڈائیورژنس بنائیں, دریاؤں کو خالی کریں تاکہ سمندر میں پانی نہ آ جائے اور وہ پانی سو کالڈ استعمال ہونا شروع ہو جائے جو بھی استعمال نہیں ہوگا. ریلیٹڈ ٹو نیویگیشن, if there is no water in the river you can't navigate, you can't run a boat in a dry river. Russians and Chinese, they cannot, even if they come to Kashmir they don't find a way to go all the way to Arabian Sea. تو یہ چیزوں یہ ڈاٹس ہیں جو مطلب ہے کہ کسی نے اس ٹائم پہ لنک نہیں کیے, اور اگر کیے بھی تو that never prevailed, those arguments never prevailed. لیکن یہ چیزیں لیلینتھل کے ان دو مضمونوں میں بہت کلیئر ہیں. تیسری جو بہت انٹرسٹنگ بات لیلینتھل کے مضمون میں تھی وہ یہ تھی, میرے خیال میں پہلے مضمون میں اس نے یہ بات کی تھی. اس نے کہا کہ میں لیاقت علی خان سے بھی ملا ہوں اور نہرو سے بھی ملا ہوں. نہرو کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ نہرو نے مجھے کہا کہ جو ایک پروفٹ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف سچ کو پرسو کرتا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بولتا. جہاں کوئی ایسا پولیٹیشین جو گاندھی جیسا نیک پولیٹیشین ہے وہ صرف اور صرف صحیح بات کرے گا, غلط بات نہیں کرے گا. اس نے کہا لیکن نہ تو میں گاندھی ہوں نہ میں کوئی پروفٹ ہوں, میں تو اسٹیٹس مین ہوں اینڈ آئی ہیو ٹو ورک آن ڈے ٹو ڈے بیسس. تو لیلینتھل نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا. اس نے کہا کہ نہرو بہت کام کا آدمی ہے, نہرو اس وقت پاور میں ہے اور اگلا الیکشن بھی جیت جائے گا. 1953 میں الیکشنز ڈیو تھے, تو اس نے کہا وہ 1953 کا بھی الیکشن جیت جائے گا. اور یہ جو پہلے 10 سال ہے نا امریکہ کے جو ریلیشنس اسٹیبلش ہم نے کرنے ہیں انڈیا کے ساتھ, جو ٹون ان 10 سالوں میں ہم نے نہرو کے ساتھ مل کے سیٹ کر دی, دیٹ ول گو اے ویری لانگ وے. تو اس لیے نہرو کو ہمیں کسی صورت لوز نہیں کرنا چاہیے. اس نے لیاقت علی خان کے بارے میں بھی اوپینین لکھا. اس نے کہا کہ لیاقت علی خان از این اپ رائٹ اینڈ سافٹ اسپوکن پرسن, بٹ واٹ ایور ہی سیز ہی مینز اٹ. یعنی اس میں منافقت نہیں ہے, سافٹ اسپوکن وہ ضرور ہے لیکن اپ رائٹ ہے. اس نے نہیں لکھا کہ یہ بھی کام کا بندہ ہے. اب لیلینتھل کے سجیشنز آ جاتی ہیں کہ جی دریا جو ہے ان کو خالی کر دیں, سمندر میں پانی جانے سے روک دیں اور دونوں ملک مل کے انفراسٹرکچر بنانے شروع کر دیں اور اتنے زیادہ بنائیں کہ دریا خالی ہو جائیں, تبھی پانی استعمال ہوگا. اور دوسرا اس نے ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ لکھی. اس نے کہا کہ جو پاکستان کا لیگل کیس ہے نا انڈیا کے خلاف, کیونکہ وہ جو انہوں نے پانی بند کیا تھا, دیٹ واز ڈاؤن رائٹ وائلیشن آف آل دی انٹرنیشنل نارمس, اسٹیبلش پرنسپلس, ہر چیز کی وہ خلاف ورزی تھی. وہ کسی طرح سے بھی مورلی, پولیٹیکلی یا کسی صورت بھی جسٹیفائڈ نہیں تھا. دنیا کی بہت سی ٹریٹیز تھی, کنونشنز تھے جو اس چیز کو پریونٹ کرتے تھے کہ اپ اسٹریم جو ہے وہ ڈاؤن اسٹریم والے کو اس طرح سے ڈپرائیو نہیں کر سکتا. اسپیشلی اگر آپ وہ انٹرنیشنل لاء میں بھی یہ چیز آتی ہے, وہ کہتے ہیں رائٹ آف پرائر اپروپریشن یا رائٹ آف پرائر یوز.
اب پرائر یوز اور پرائر اپروپریشن جو دو ورڈز استعمال ہوتے ہیں. پرائر اپروپریشن یہ ہے کہ آپ پہلے سے سوچ کے بیٹھے ہوں کہ یار میں نے یہ کام کرنا ہے اس پانی سے, ابھی میں نہیں کر رہا لیکن میں نے یہ سوچا ہوا اور یہ چیز ڈاکیومنٹڈ ہے کہ یار میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں. تو اب اپ اسٹریم والا اگر کوئی چیز اس کے بعد میں سوچتا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اس پہلے سوچے ہوئے کام کے خلاف وہ نہیں جا سکتا. دیر ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف نیگوشیشن اینڈ اسٹف. تو رائٹ اس کا پہلے ہے, یہ انٹرنیشنل لا آپ کو کہتے ہیں. اور جو پرائر یوز ہے وہ تو آپ آلریڈی یوز کر رہے ہیں, وہ اٹ از ایون اسٹرانگر دین پرائر اپروپریشن. تو پاکستان کا تو پرائر یوز کا کیس بہت اسٹرانگ تھا. تو لیلینتھل نے یہ لکھا کہ پاکستان اگر انٹرنیشنل کورٹ میں چلا جاتا ہے تو پاکستان کا کیس بہت اسٹرانگ ہے انڈیا کے خلاف, اینڈ پاکستان ول ون دا کیس. تو اس نے ساتھ ہی لکھا کہ بٹ پاکستان شوڈ بی پریونٹڈ فرام گوئنگ ٹو دی انٹرنیشنل کورٹ, کیونکہ اگر پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا اور پاکستان نے کیس جیت لیا تو پھر جنگ ہو جائے گی. اب وہ کوئی کوریلیشن نہیں دیتا اپنے مضمون میں کہ جنگ کیوں ہو جائے گی, وہ صرف یہ کہتا ہے کہ اگر پاکستان نے اپنا کیس جیت لیا تو جنگ ہو جائے گی. لیکن وہ یہ بڑا کلیئر کہتا ہے کہ بھی پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں جانا چاہیے. اب یہ دورہ شورہ کرنے کے بعد, مضمون لکھنے کے بعد, ایٹ دی اینڈ آف اگست 1951 he writes a letter to the president of the Bank of Reconstruction and Development, which is today called the World Bank. یوجین بلیک تھا president of World Bank at that time. اس نے اس کو خط لکھا کہ تم انڈیا اور پاکستان کے پرائم منسٹرز کو خط لکھو کہ تم ان کے واٹر کے جو مسائل آپس میں چل رہے ہیں ان میں تم ان کی ہیلپ کر سکتے ہو, اور آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ دیر آر بگ اپرچونیٹیز, بزنس اپرچونیٹیز فار دا بینک. اب اس نے ورلڈ بینک والے کو کیوں لکھا؟ دس از اندر ویری انٹرسٹنگ تھنگ کہ آپ کو تھوڑی سی لیلینتھل صاحب کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے. لیلینتھل ہمسیلف واز اے لائر, ٹھیک ہے. تو جو اس نے لا کے اوپر بات کی وہ بڑی اوتھینٹیکیٹڈ بات ہے کیونکہ وہ خود بھی لائر تھا. جو اس نے پانی کو یہ کہہ کے سمندر میں نہ جانے کی بات کی کہ سمندر میں پانی نہیں جانا چاہیے, دیٹ واز اے ہائیلی نان سائنٹیفک آرگومنٹ. لیکن وہ سائنٹسٹ تھا ہی نہیں. وہ بات ابھی بھی ہمارے سائنٹسٹ نے پلے باندھی ہوئی ہے. ویسے ابھی بھی آپ کے بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ سمندر میں گر کے پانی ضائع ہوتا ہے. تو بہرحال وہ جو لیلینتھل صاحب تھے انہوں نے یہی بات کی کہ لیلینتھل صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں بیوروکریٹ رہے ہوئے تھے. یہ ان کی جو اٹامک انرجی کمیشن ہے ان کے ہیڈ رہے ہوئے تھے, اور اس کے بعد میں ایک ٹینیسی ویلی اتھارٹی ہے اس کے یہ ہیڈ رہے ہوئے تھے. تو ٹینیسی ویلی اتھارٹی از این آرگنائزیشن لائک واپڈا. اس میں بھی ایک ٹینیسی ریور ہے, اس کے اوپر ڈیمز بنے ہوئے ہیں, اریگیشن ہو رہی ہے, بجلی پیدا ہو رہی ہے. تو وہ ملٹی پرپز ڈیمز جو نہیں بنتے ہوتے اس طرح کی وہ آرگنائزیشن تھی. تو اس کے وہ ہیڈ رہے ہوئے تھے, اور وہ اسی کانٹیکسٹ میں آئے تھے کہ جی کیونکہ ان کو وہ تھوڑا بہت اس آرگنائزیشن کی وجہ سے پتہ تھا کہ دریاؤں میں کیسے ڈیم بنا کے کینالز بنا کے تو پانیوں کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. تو بیسیکلی اس چکر میں وہ آئے تھے کہ جی ٹینیسی ویلی کے ہیڈ رہے ہیں. بٹ ایٹ دا ٹائم ہی وزٹس دس کنٹری وہ اس موڈ میں نہیں تھے, کہ وہ ایز این آفیشیل آئیں. ہی واز آلریڈی ڈوئنگ ہز پرائیویٹ بزنس, اور پرائیویٹ بزنس میں اس کے دو تھے برانچز. ایک تھا کہ انہوں نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے کنسٹرکشن کمپنی بنائی تھی جو ملکوں میں جاتی تھی اور ٹینیسی ویلی کا ماڈل دکھا کے ان کو کہتی تھی کہ ہم ایسا ماڈل آپ کو بنا دیتے ہیں. تو وہ کہیں پہ کینالز بنا رہے تھے, کہیں پہ ڈیمز, کہیں پہ. تو وہ ان کی اپنی ایک کمپنی تھی جو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم انڈیا میں ان پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی تھی جو ٹریٹی سے پہلے انڈیا نے شروع کر دیے تھے, جو پاکستان کا پانی ڈائیورٹ کر رہے تھے. تو ان بھائی صاحب کی اپنی کمپنی انڈیا میں کام کر رہی تھی, نمبر 1. نمبر 2, ہی واز اے کنسلٹنٹ ود لازارڈ فرارس, اور لازارڈ فرارس واز این انٹرنیشنل کمپنی, ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اٹ واز ان ٹرن این انویسٹمنٹ کنسلٹنٹ فار دا ورلڈ بینک. تو ادھر آ کے لیلینتھل صاحب کا جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. ہی ڈز ناٹ وانٹ کہ پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں جائے, کیونکہ اگر انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان جاتا ہے تو جو ان کے پروجیکٹس وہاں پہ چل رہے ہیں وہ بھی رک جاتے ہیں. اور دوسرا کیونکہ وہ ورلڈ بینک کے لیے کام کر رہے ہیں تھرو لازارڈ فرارس, تو ورلڈ بینک کو بھی وہ بزنس اپرچونیٹیز دے رہے ہیں. اور جتنے زیادہ اسٹرکچرز بنیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ پانی دریاؤں میں سے باہر نکلے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے فنل ڈاؤن ہو کے تو ایک پوائنٹ کے اوپر آ رہی ہیں.
اس کے بعد ورلڈ بینک میں جب انہوں نے یوجین بلیک کو خط لکھا کہ بھئی آپ آ جائیں، تو ورلڈ بینک یوجین بلیک نے لیٹرز لکھ دیے دونوں ملکوں کو کہ جی ہم آپ کے اس پانی کے لیے اپنے گڈ آفیسز آفر کرتے ہیں، آپ آئیں اور بات چیت کریں. لیکن ورلڈ بینک ڈز ناٹ گیو اینی فارمولا کہ فارمولا کیا ہوگا، ڈسکشن کا فارمیٹ کیا ہوگا. لیاقت علی ایکسیپٹس، دین نہرو آلسو ایکسیپٹس. اس کے بعد میں اینڈ دس ہیپنس ان سپٹمبر آف 1951. اکتوبر آف 1951 لیاقت علی واز شاٹ ڈیڈ، اور نومبر آف 1951 میں ورلڈ بینک کا دوسرا لیٹر آتا ہے جس میں ورلڈ بینک فارمولا دیتا ہے. اور وہ فارمولے کی باقی بھی کلازز تھیں، لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ 2 کلازز تھیں وہ یہ تھیں کہ کوئی ملک بھی جو ہسٹوریکل یوز آف واٹر ہے اس کی بات نہیں کرے گا، وی ول اونلی ٹاک اباؤٹ فیوچر. تو وہ جو پاکستان کا تھا نا پرائر یوز اور وہ سارا، وہ بیسیکلی اس کلاز کی وجہ سے ہم ڈسکس ہی نہیں کر سکتے تھے. اور دوسری انہوں نے کلاز دی کہ جو معاملات ہیں وہ انٹرنیشنل کورٹس میں نہیں جائیں گے اور سارے معاملات یہی پہ طے ہوں گے. تو جو پاکستان کے پاس 2 امپورٹنٹ پوائنٹس تھے، اسٹرانگ پوائنٹس، پولیٹیکلی انٹرنیشنلی ایکسیپٹیڈ، پاکستان ان سے دستبردار ہو گیا ورلڈ بینک کا فارمولا ایکسیپٹ کر کے. اور یہ ایکسیپٹنس لیاقت علی کے راستے سے ہٹانے کے بعد آئی، کیونکہ اف لیاقت علی واز دیئر probably he would not have agreed to it. So he was removed first, and only 3 weeks after his death this letter came in, we accepted and we moved on. اور آج ہم کہتے ہیں کہ this was the best option we had. ہم نے اپنے دریاؤں کو خالی کر دیا اسٹرکچر بنا کے. دریاؤں کا ایک سسٹم ہوتا ہے، جس وقت مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں نا تو دریا فلڈ پلین میں پھیلتا ہے، جس کو آپ ہائیڈرولوجیکل ٹرم میں ایکٹیو فلڈ پلین کہتے ہیں. ادھر ہر سال سیلاب آتا ہے، سیلابے کا علاقہ. جب دریا پھیلتا ہے تو پانی زمین میں ابزارب ہوتا ہے اور بہت زیادہ پانی ابزارب ہوتا ہے. وہ ایک سسٹم کی نیچرل کیپیسٹی ہے پانی کو ابزارب کرنے کی. جس وقت دریا میں پانی کم ہوتا ہے تو وہ پانی واپس آنا شروع کر دیتا ہے دریا میں. اسی لیے جس وقت مونسون کی بارشیں ختم ہو جاتی ہیں، گلیشیئر میلٹ ختم ہو جاتا ہے، سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، ستمبر کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اور آگے اکتوبر نومبر دسمبر میں بارشیں بھی نہیں ہوتی، آپ کے دریا چلتے رہتے ہیں. وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ پانی بیس فلو ہے جو فلڈ پلینز میں ایبزارب ہوا تھا مونسون میں. یہ نیچرل سسٹم ہے. انڈس از این امیزنگ ریور ہائیڈرولوجیکلی. میں نے زیادہ سائنس کی بات نہیں کیا، لیکن دیر از اے لاٹ آف سائنس بہائنڈ دس. تو جب آپ نے ڈیمز بنائے، کینالز بنائے، آپ کے دریا خشک ہو گئے، میں سیلابہ نہیں باندھو گے کیونکہ پانی تو آپ نے سارا اوپر نکال لیا. آپ وہ بالکل ٹاپ سے شروع کرتے ہیں. 3 دریا تو ویسے آپ نے انڈیا کو دے دیے نا، ان کا تو پانی جو آ رہا تھا، گراؤنڈ واٹر بن رہا تھا. وہ جو آپ کے دریاؤں کی کیپیسٹی ہے، 1966 کی ایک کتاب ہے الوائس مچل کی، آپ میں سے شاید کسی نے پڑھی ہو، بہت اوتھینٹیکیٹڈ کتاب ہے. الوائس مچل نے لکھا کہ پاکستان کا انڈس بیسن کا جو گراؤنڈ واٹر کا ریسورس ہے دیٹ از 10 times more than surface water. اور دس واٹر از آلریڈی اسٹورڈ آپ کے پاؤں کے نیچے ہے. آپ نے کوئی اس کے لیے نئی اسٹوریج اور نئے ڈیمز نہیں بنانے. دیٹ از 10 times more than the river water, which means 10 years of storage. وہ کہتے ہیں ہم نے اتنے سارے ڈیم بنائے، ہمارے پاس صرف 30 دن کی اسٹوریج ہے، اس لیے ہم نے اور بنانے ہیں. بھائی جو 10 سال کی پڑی ہے اس کو تو مینیج کرو، اس طرف نہیں آنا. کیونکہ ورلڈ بینک صاحب نے کہا تھا، بڑے صاحب نے، کہ اسٹرکچرز بنانے ہیں. اور اسٹرکچرز بنانے میں کیا ہے، انہوں نے بزنس کیا ہے. انہوں نے آپ کو ایسے ڈیٹ سائیکل میں ڈالا ہے کہ ابھی تک آپ کے ڈیٹ ختم نہیں ہو رہے. اور ٹوڈے اٹ از مور پروناؤنس دین ایور. تربیلا ڈیم کی جو انیشیل ایڈورٹائزنگ کاسٹ تھی، تربیلا کاسٹڈ 4 times اوور. پاکستان کا نیشنل ایکسٹرنل ڈیٹ صرف تربیلا کے بننے سے اٹ گاٹ 25% انکریز. آپ کا جو ریسنٹ نیلم جیلم کا پروجیکٹ بنا ہے، اٹ واز ایڈورٹائزڈ ایٹ اے کاسٹ آف $1 billion. اٹ از کمپلیٹڈ ان $6 billion. اور یہ ڈائریکٹ کاسٹ ہے. اس کے اوپر جو اگر آپ اس کا امورٹائزیشن پلان دیکھیں کہ آپ نے اس کے اوپر آپ نے ایکسٹرنل کاسٹ وہ کتنا دینا ہے، تو یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، گھی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ وہی ساری چیزیں جو ابھی تک آپ پے آف کر رہے ہیں. ہم نے ٹرو اکاؤنٹنگ کی بات کی ہے، ابھی آپ کے ساتھ بھی ہم ایک کام کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ٹرو اکاؤنٹنگ کا، کہ ان کی ایک میں نے موٹا سا انالیسس کیا تھا جو 3rd پول پہ پبلش بھی ہوا تھا، دامر بھاشا ڈیم کی. کہہ رہے ہیں $14 billion میں بنے گا. اینڈ وی ایسٹیمیٹڈ کہ اگر آپ باقی چیزوں کو فیکٹر ان کریں تو دی کاسٹ از اے منیمم آف $70 billion
5 times over. तो $70 billion इसने अपने लाइफ टाइम में इकोनॉमिक प्रोडक्शन नहीं देनी, सो इट्स ए नेट लॉस. तरबेला इज़ ए नेट लॉस, मंगला इज़ ए नेट लॉस, आपकी जितनी लिंक केनाल्स हैं देयर इज ए नेट लॉस. ऑल द प्रोजेक्ट्स डन बाय इंडस थ्रू इंडस बेसिन ट्रीटी आर ए नेट लॉस. आप उसकी ट्रू अकाउंटिंग जब करते हैं, आप सोशल फैक्टर्स को करते हैं, आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को करते हैं, आप डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट के साथ जो पॉइजनिंग ऑफ वाटर है. आपको पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्लॉज है इंडस वाटर ट्रीटी की, सर इसमें जी क्लोज इट, लेकिन ये लोगों को पता होनी चाहिए. जिस वक्त 1954 में ना, सॉरी 1953 में इंडिया ने अपनी पोजीशन दी, वर्ल्ड बैंक को पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन दी. पाकिस्तान ने कहा कि मैं अप टू 30% वाटर ईस्टर्न रिवर्स का इंडिया को दे सकता हूँ और 100% मैंने वेस्टर्न रिवर्स को रिटेन करना है. ये पाकिस्तान की स्टार्टिंग पोजीशन थी वर्ल्ड बैंक के साथ 1953 में. इंडिया की स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी? इंडिया ने कहा कि जी मैं 100% ईस्टर्न रिवर्स अपने पास रखना चाहता हूँ और 7% मैं वेस्टर्न रिवर्स भी रखूँगा. अब इस पे आगे डेडलॉक हो गया, दोनों मुल्क अपने अपने उससे जो है वो हिल नहीं रहे थे अपनी पोजीशन से. तो एक जनरल व्हीलर था वर्ल्ड बैंक का, जनरल व्हीलर ने फिर एक फार्मूला दिया. उसने कहा हेयर इज द इंटरनेशनल बॉर्डर, इसके इधर जो दरिया है वो इंडिया को दे दो, इधर पाकिस्तान को दे दो, अदरवाइज ये कभी भी एक फार्मूले पे नहीं आएंगे. उस फार्मूले के हिसाब से 100% ईस्टर्न रिवर्स इंडिया को मिल रहे थे, 100% वेस्टर्न पाकिस्तान को मिल रहे थे. एंड इंडिया रेडिली एक्सेप्टेड दैट फार्मूला. इंडिया इमीडिएटली विथड्रू फ्रॉम द क्लेम ऑन वेस्टर्न रिवर्स, एनी क्लेम ऑन वेस्टर्न रिवर्स. उसने कहा ठीक है मुझे 100% ईस्टर्न मिल रहे हैं, काफ़ी है. पाकिस्तान डिड नॉट एक्सेप्ट दैट, नॉट इंडिया बट पाकिस्तान. पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने कहा कि भाई मैं 100% ईस्टर्न नहीं दूंगा. सो पाकिस्तान वांटेड टू हैव if not 70% of eastern rivers, at least a little more percentage of eastern river Pakistan wanted to retain further. और अगर उस डायरेक्शन में नेगोशिएशन जाती तो फिर शायद पाकिस्तान 100% वेस्टर्न रिटेन करने के बाद कुछ ना कुछ ईस्टर्न रिवर्स में से ले लेता. लेकिन हुआ क्या, इंडिया को वर्ल्ड बैंक ऑफर कर रहा था कि मैं आपको 3 डैम बना के दूंगा इस फॉर्मूले के तहत. वो 3 डैम कौन से थे? एक ऑलरेडी बन चुका था ऑलमोस्ट, बागड़ा डैम मोर देन 70% कंप्लीट था. दूसरा पोंग डैम और तीसरा थीन डैम जो सतलुज और सॉरी रावी और इसके ऊपर था, ब्यास के ऊपर. ये डैम्स क्यों ज़रूरी थे? क्योंकि आपने ये दरिया रोकने हैं, दरिया रोकने के लिए आपको डैम बनाना पड़ता है. तो पाकिस्तानियों ने वर्ल्ड बैंक को कहा कि जी आप उनको 3 डैम बना के दे रहे हैं, आप हमें भी बना के दें डैम, हमने भी डैम बनाने हैं. तो उस वक्त ये बात हुई, उन्होंने कहा कि जी आपको डैम्स की ज़रूरत नहीं है, आपका जो इरिगेशन सिस्टम है वो रन ऑफ द रिवर पे चलता है, आपके फ्लड प्लेन्स पानी को मैनेज करते हैं और आपके पास हर वक्त दरिया में इतना पानी होता है कि आप इरिगेशन कर सकते हैं. तो इसलिए आपको डैम्स की ज़रूरत नहीं, आपने किसका पानी रोकना है? इन्होंने कहा नहीं हमने भी बनाने हैं डैम, क्योंकि पैसा मिलता है. फिर जब इन्होंने ज़्यादा जोर लगाया, अच्छा बीच में से वो भी चाहते थे कि ये डैम बनवाएं, ठीक है ना, वो डबल गेम कर रहे थे आप लोगों के साथ. आप वो नेगोशिएशंस पढ़े ना उनकी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके सामने आती हैं. तो उन्होंने कहा कि हम भी डैम बनाएंगे. तो इन्होंने कहा पहले उन्होंने कहा कि नहीं बनाएंगे, फिर उन्होंने कहा चलें आपके इंजीनियर्स हमें कन्विंस कर लिया कि आपको भी डैम्स चाहिए, तो अब हम आपको बना के देंगे डैम्स. तो फिर मंगला और तरबेला जो है वो उनका हो गया. अब उसके लिए इंडिया ने कहा कि भाई जो रिप्लेसमेंट वर्क्स हैं, यानी एक रिप्लेसमेंट वर्क्स के बीच में टर्म चली थी कि इंडिया का जब पानी बंद करेगा तो उसके बदले में जो पानी पाकिस्तान लेके आएगा लिंक केनाल्स के थ्रू, उसकी कॉस्ट इंडिया पे करेगा. तो इंडिया ने कहा डैम तो रिप्लेसमेंट वर्क नहीं है, इसकी मैं कॉस्ट क्यों पे करूँ? तो वर्ल्ड बैंक ने कहा अच्छा ठीक है, तुम $62 मिलियन पाउंड्स आप टोटल दो, उसके अलावा जितना भी है वो पाकिस्तान को और हमारा मामला है. तो $62 मिलियन उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को दे दें. लेकिन वो भी 62 मिलियन पाकिस्तान को नहीं मिले थे, वो वर्ल्ड बैंक में जमा हो गए थे और वर्ल्ड बैंक उनकी बंदरबांट करता रहा था आहिस्ता आहिस्ता. तो वी नेवर सॉ दोज 62 मिलियन पाउंड्स, सॉरी. तो जिस वक्त ये इन्होंने डैम्स के ऊपर बात करनी शुरू की ना, तो फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अच्छा ठीक है मैं आपके साथ फंडिंग एग्रीमेंट करता हूँ, लेकिन इस फंडिंग एग्रीमेंट की बेस पे तुम ये ट्रीटी साइन करो. और ट्रीटी में वो क्या उस वक्त प्रमोट कर रहे थे, 100% ईस्टर्न गो टू इंडिया एंड 100% वेस्टर्न गो टू पाकिस्तान. तो उन्होंने कहा तुम ट्रीटी साइन करोगे तो मैं तुम्हें जो है ना वो ये कर दूँगा. क्योंकि उस वक्त एक और चीज़ चल रही थी, कुछ लोग इस ओपिनियन पे थे, वो कहते थे कि अगर इंडिया बेशक हमारे सारे रिवर्स को रोक लेता है, स्ट्रक्चर्स बना देता है, हम अगर ट्रीटी साइन नहीं करते तो दैट रिमेन्स इलीगल. वो हिस्ट्री में इलीगल चलता रहेगा और हम किसी टाइम पे भी इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर उन पर क्लेम कर सकते हैं.
لیکن اگر آپ ٹریٹی سائن کر دیتے ہیں تو آپ ایک انلیگل چیز کو لیگل کور دے دیتے ہیں. دس واز ویری کلیئرلی بینگ ڈسکسڈ ان دی سرکلز آف پاکستان. بٹ دین کیم دی مائٹی ایوب خان. ایک تو اس کو ڈیمز والا پروپوزل بہت اچھا لگا. اس نے کہا کہ یار اس پہ تو پیسے مل رہے ہیں, اس کو تو ہم نے ضرور کرنا ہے. اور دوسرا اس نے کہا کہ جی اس پہ جو بھی شرائط ہیں ورلڈ بینک کی وہ ہمیں مان لینی چاہیے, کیونکہ اس سے ہمیں ڈیم کے لیے پیسے مل رہے ہیں. تو اب انڈیا کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ اب ٹریٹی سائن کرنے کی مجبوری بن رہی ہے اگر یہ ڈیم بنانا چاہتے ہیں. تو پھر انڈیا نے اپنے ٹینٹیکلز آگے بڑھانے شروع کیے, اینڈ دے الٹیمیٹلی گاٹ 7% آف ویسٹرن ریورس ایز ویل. یعنی جو فارمولا 1954 میں پاکستان کو فیور کر رہا تھا اور پاکستان اس سے مزید فیور زیادہ لینا چاہتا تھا, وہ الٹا ہو کے انڈیا نے اس سے 100% فیور اس لیے لے لی کیونکہ ایوب خان نے کہا کہ یار جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کرو, یہ ایگریمنٹ سائن ہوگا تو ہمیں ملے گی. تو انڈس واٹر ٹریٹی بیسیکلی آپ کو پتہ ہے اٹس ناٹ اے اسٹینڈ الون ڈاکیومنٹ, اٹ واز این انیکسچر ٹو دی فنڈنگ ایگریمنٹ جو ورلڈ بینک نے آپ کو ڈیم کے لیے پیسے دینے تھے. اور انڈیا نے پھر صرف وہ دریا نہیں لیے, انڈیا نے ایک اور بھی بڑا اسمارٹ کام کیا, اس پہ بھی ہم نے سائن کر دی. انڈیا نے کہا کہ جی یہ جو دریا اب خالی ہو جائیں گے, ان خالی دریاؤں کا تو اور کوئی کام نہیں ہے, ہم اس پہ جو ہے نا ویسٹ واٹر پھینکیں گے. اینڈ وی ایگری ٹو دیٹ. وی ایون ایگریڈ کہ ہم وہ جو ویسٹ واٹر ہے اگر وہ کہیں پہ اس کو آبسٹرکشن آئے گی تو ہم اس کو انشور کریں گے وہ آبسٹرکشن سے اس کی بیک اپ جو ہے نا وہ انڈیا میں نہ ہو. تو ہم نے ادھر سے جتنا ویسٹ واٹر ہے, اس وقت آپ کا اڈیارہ ڈرین سارا کا سارا راوی میں آ کے ڈرین ہو رہا ہے, باقی جو آپ کا ستلج اور راوی کا ڈرائی بیڈ ہے اس کے بیچ میں آپ نقشے پہ دیکھیں تو دونوں طرف سے گندے نالے آ رہے ہیں, وہ اس کے بیچ میں آ رہے ہیں. آپ کی بھاولپور کی کمیونٹیز, آپ کی راوی کی کمیونٹیز اور آل دا وے ڈاؤن ساؤتھ صدرن پنجاب کی کمیونٹیز پورے انڈیا کا ویسٹ ان دریاؤں کے پانی میں کنزیوم کر رہی ہیں, اریگیشن میں بھی اور ڈرنکنگ میں بھی. سو اٹس اے ونڈرفل ٹریٹی, اٹ سیوڈ اس. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر حسن عباس, ونڈرفل پریزنٹیشن. ایک تو جو ہسٹری اور اسٹوری ٹیلنگ ہے دیٹ واز ویری فیسنیٹنگ. مجھے خاص طور پہ جسٹ اے کپل آف پوائنٹس دیٹ آئی ریئلی پکڈ اپ آن, آئی ڈونٹ نو وٹ یو گائز تھاٹ. ایک تو سینٹرلٹی کے پانی کے کنٹرول کرنا نہ صرف ہماری امیجنیشن میں ہے بلکہ سوشل اور پولیٹیکل کانفلکٹس کی ایک جڑ میں ہے چیز, رائٹ. سو دا وے وی امیجن کہ کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے از لنک, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو پولیٹیکل ٹریٹیز ہیں اس میں آج کی جو ڈسکورس میں ہم آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک یا پاکستان کی اکانومی میں ایک بڑا سطحی قسم کا ڈسکورس ہے. سو جسٹ ٹو گیٹ ریئلی ان ڈیپ ان ٹو کہ بھائی ہاؤ ڈز دس ورک, ہاؤ ڈز دیٹ ڈیپتھ از انڈیوس, اس میں ہمارے اپنے حکمران کیسے شامل ہیں, اس کی لانگ ٹرم ہسٹری کیا ہے, رائٹ. اٹس ناٹ جسٹ ہیپننگ ابھی کہ پاکستان کے فوریکس ریزروز میں مسئلہ ہے یا یہ وہ مسئلہ ہے. اٹ ہیز اے لانگ ہسٹری آف دیٹ کنٹرول and it gives a very good account of that. And also then Indus Water Treaty, savior of the nation, مطلب basically it's a treaty that ایک جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ورلڈ بینک کے انفلوئنس کتنا بڑا, جو لونز آتے ہیں اس میں اب آج کل ہوتی ہیں پرائر کنڈیشنز کہ لون دینے سے پہلے ہم یہ کریں گے, جیسے آئی ایم ایف ٹیکسز کی بات کرتا ہے نا آج کل, تو جس پہ ساری پالیٹکس ہے, تو انڈس واٹر ٹریٹی انڈرسٹوڈ ایز اے پرائر کنڈیشن ٹو اے لون. So that's a very fascinating way of looking at these things, I think. Or and then also کہ اچھا for me personally, Dr. Saab, and maybe you can, when we open up the question answer, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھائی so this seems like a treaty of the World Bank investors and the bureaucrats and engineers perhaps, but what could a treaty of water management look like that is a people's treaty? وہ کیا ہو سکتی ہے, کیا اس کی کوئی ہمیں examples ملتی ہیں, کیا اس کے کوئی خد و خال ہے. بٹ I mean, I leave this question with you, but we want to have a very sort of an open discussion. آپ کے ہسٹری کے بارے میں سوال ہے, بٹ موسٹ امپورٹنٹلی بیکاز ہم ہسٹری کو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کا کیا مسئلہ ہے. پاکستان از اے سیویئرلی واٹر اسٹریس کنٹری ایٹ دس مومنٹ, اینڈ اف یو لک ایٹ اٹ کہ اس کو مینیج کون کر رہے ہیں, اس کا بیانیہ, اس کا ڈسکورس, اس کے بارے میں جو پلاننگ ہے, سینٹرل ٹو اٹ از اسٹل ورلڈ بینک. اینڈ ایف یو لک ایٹ ان کی ابھی جو ڈاکیومنٹس آتی ہیں پچھلے 10 سال میں جو پالیسی ڈاکیومنٹس ہیں, اس میں یہ دو چیزیں بڑا چڑھا کے بیان کی جاتی ہیں کہ پاکستان میں مسئلہ تو ہے لیکن ہسٹری میں دو بڑی اچھی چیزیں ہوئی ہیں. ایک تو ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کی ہے اور دوسرے ہم نے بہت بڑے ڈیمز بنائے.
So the people who are trying to resolve the current Pakistan's water crisis are actually celebrating the things, and we are thankful to Dr. Hassan Abbas कि उन्होंने हमें एक alternative perspective दिया. So I would like you to ask any question that you feel like, but also think कि आजकल की उसके बाद से सिंध में पानी के बड़े मसले चल रहे हैं, ये politics के मसले चल रहे हैं. So we'll just open the floor. And Dr. Saab, we'll take a couple of questions maybe, 2-3 लेते हैं और फिर you can answer them as you please. सवाल के लिए I have to pass the mic देना होगा जी, तो we'll just pass it around. मुझे बता दें तो मैं, आप हाथ खड़ा कर लें तो I can tell. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? कैसे हैं? सब दुआएं आपके अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है. उस वक्त हमारा जो बतले अजीम माइटी मैन ये कर रहा था, ये मुआहदा साइन कर रहा था इंडस वाटर ट्रीटी का, उस वक्त हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी होंगी, पॉलिटिकल लीडर्स भी होंगी, वो इसके ऊपर अपना क्या फीडबैक या रिएक्शन दे रहे थे, वो क्या सोच रहे थे, ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है. चलें, आर्मी वालों को तो हम ब्लेम नहीं करते, उनका तो जो भी होता है टनल विजन होता है वो उसके अंदर चलते हैं. लेकिन उस वक्त जो हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो सीन के ऊपर थे, और आई एम श्योर दैट मैनी ऑफ वुड हैव बीन एब्डोर्ड एंड ख़त्म हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी वो अपने न्यूज़पेपर में क्या एक ऐसी डिबेट थी वो जनरेट कर रहे थे. ये मेरा क्वेश्चन जी. एक और सवाल हम लेते हैं इधर, ये ब्लैक शर्ट में स्टूडेंट. जी सर, बहुत शुक्रिया. आपने मतलब 2-3 जगहों पे आपने बढ़ के भी मतलब डिस्प्यूट के बारे में बताया. सर अगर हम देखें कि मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान का वाटर डिस्प्यूट नहीं है, इस तरह पाकिस्तान का इंडिया का कच्छ के इलाके में सर क्रीक डिस्प्यूट भी है, मेरीटाइम बॉर्डर पे. इजिप्ट का भी है, नाइल के रिवर पर रुवांडा और साउथ सूडान के साथ. ईरान और अफ़गानिस्तान का भी है, हिलमन रिवर. इस तरह टर्की का टिग्रिस और यूफ्रेटिस भी है. सर क्वेश्चन ये है कि मतलब अगर तिब्बत से ये सारे ओरिजिन होते हैं बड़े बड़े दरियाओं का, ब्रह्मपुत्र हो गया, मेकोंग रिवर हो गया, इंडस हो गया, चाइना की पॉलिसी अब बहुत चेंज हो गई है, वो वाटर को एज अ वेपनाइज कर रहे हैं. इस तरह मेकोंग रिवर के पानी को उन्होंने रोक दिया और आसियान कंट्रीज़ को बहुत ड्राउट उनके सामने पेश आए. इस तरह ब्रह्मपुत्र को भी उन्होंने बंद किया तो बांग्लादेश और इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाए. सर अगर फ्यूचर में तो पाकिस्तान अगर चाइना का इलाय है, ये चेंज भी हो सकता है, तो ये वो भी वेपनाइज कर सकता है, और इसके बजाय इंडिया तो इसको वेपनाइज कर ही सकता है. हम देख रहे हैं अगर ये वो वेपनाइज करते हैं वाटर, तो पाकिस्तान की काउंटर स्ट्रेटजी क्या है? एक क्वेश्चन ये है. और सर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से मैंने पूछा. सर आपने यूएस के मतलब ग्रेट लेक्स के मिसाल दे दी, जर्मन के मतलब राइन रिवर इनलैंड नेविगेशन कितना होता है, और जो इकोनॉमी का एक्सपेंडिचर होता है फ्यूलिंग के, वो बहुत उनको प्रॉफिट होता है. यूक्रेन का नाइफ रिवर हो गया, चाइना हो गया, इजिप्ट मतलब नाइन हो गया. तो पाकिस्तान को इंडस रिवर इनलैंड नेविगेशन के तौर पर क्यों यूज़ नहीं कर सकता? बहुत शुक्रिया. थैंक यू. I'll request to get most people involved. Keep your question. एक आप सवाल पूछें, that's fine. अभी आपने पूछ लिया. So डॉक्टर साहब 3 सवाल हैं, if you wanna address them. One more maybe. One more. जी इधर. सर मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि जैसे कि आपने अभी एक्सप्लेन किया इंडस वाटर ट्रीटी को, तो पाकिस्तान ने मुझे जो लग रहा है कि पाकिस्तान ने अपने जो कंडीशंस थे उनको उसके ऊपर सरेंडर कर दिया एक लिहाज से. वो इस तरीके से, एक तो उन्होंने बायलैटरल के हम इशूज़ को आगे फ्यूचर में सॉल्व करेंगे, और इसके अलावा जो उन्होंने ये किया है कि वेस्टर्न जो रिवर्स का पानी 100% आना था वो भी उसमें हिस्सा इंडिया ले गया. तो सर आप ये नहीं देखते कि उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी अयूब खान की, उनकी गलती है, या उनकी ये अगर गलती नहीं थी, जो आज अगर पाकिस्तान में वाटर का जो क्राइसिस आता है तो हम सिर्फ इंडिया के ऊपर ही बात करते हैं कि इंडिया हमारा पानी ले रहा है, तो सिर्फ ये एक इंडिया को बैशिंग करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, या फिर हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस वक्त की, उनकी ये गलती है? थैंक यू जी. चलें अगला राउंड हम करते हैं सवालों का. पहले डॉक्टर साहब. जी जी. बिकॉज आई वांट टू बी इन जी हाँ, इन फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जो है उधर बैठ के मुझे सब लोग नजर आप नहीं आ रहे. बिल्कुल वहीं पे जैसे आपको सर सबसे पहले तो आई एम वेरी प्लीज टू सी यू हियर अगेन. तो मेरे ख्याल में आपने जो क्वेश्चन किया है आपको मुझसे बेहतर उसका जवाब पता है क्योंकि आपने जितना काम किया हुआ है उसके वर्ल्ड कमीशन ऑफ डैम्स के साथ भी आपने काम किया हुआ है, तो यू नो दीज थिंग्स बेटर देन मी.
بٹ فار دی آڈینس جتنا سا مجھے پتہ ہے, جو میں ایک کتاب پڑھا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ جی دی اونلی پولیٹیشین ہو اوپنلی اپوز دا ٹریٹی واز فاطمہ جناح. باقی کسی پولیٹیشین نے اپوز نہیں کیا تھا. سب سے زیادہ جو پریز وردی پولیٹیشین تھا اس ٹریٹی کا وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. ہی پریزڈ اٹ دا موسٹ. اس نے کہا کہ ایوب خان نے پاکستان کو سیراب بننے سے بچا لیا. اس کی بہت سی اسٹیٹمنٹس آپ کو مل جائیں گی. اور جو بیوروکریٹس تھے ان میں دا موسٹ ووکل وائس اگینسٹ دا ٹریٹی واز مسعود قدر پوش. قدر پوش صاحب کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو ہی مائگریٹڈ آئی تھنک فرام انڈیا, اور انہوں نے کھدر کے علاوہ کوئی دوسرا لباس نہیں پہنا انڈیپینڈنس کے بعد. وہ کہتے تھے میرا ملک غریب ہے تو میں کھدر سے زیادہ اچھا لباس جو ہے وہ نہیں پہنوں گا. وہ اس قسم کا جو ہے نا وہ ہی واز اے کریکٹر. تو انہوں نے اس چیز کو اپوز کیا تھا. اور ان کے بارے میں ایوب خان کا وہ کال بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یو کیپ یور ماؤتھ شٹ اور آئی ول شوٹ یو. انہوں نے کہا تھا کہ گولی میں تمہیں خود دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ماروں گا. جہاں تک بات گئی تھی. تو پھر مطلب اس ڈکٹیٹر کے سامنے کون بولتا؟ پولیٹیشینز ویسی تالیاں بجا رہے تھے. فاطمہ جناح نے اپوز کیا تھا, شی واز ڈکلیئرڈ ایز ٹریٹر. تو باقی دوسرا جو آپ کا کویشچن ہے سر, فرسٹ آف آل آئی اپریشیٹ the way you link all the things. مطلب ہے کہ some students are more brilliant than the teachers. تو بہت آپ کا جو ہے وہ آپ نے یوکرین سے لے کے ڈینیو برائن کا, کہ میں نے نام نہیں لیا, میں اکثر نام لیتا ہوں تو ڈینیو برائن کے جو انڈین نیویگیشن ہے اس پہ میں نے نہیں نام لیا لیکن آپ نے مینشن کیا ہے. اٹس ویری گڈ اور آپ نے بڑا اچھا. باقی آپ نے آف کورس ٹرکی کا اور اس کا کون سا ہے وہ آرمینیا کون سا ٹگریس یوٹرس اس کا وہ تو ڈاؤن ساؤتھ ہے نا, اس کا ایک اوپر پرانی رشین اسٹیٹ ہے اس کے ساتھ بھی چل رہا ہے. پتہ نہیں آرمینیا کی کون سی ہے. وہ تو ٹرکی والے بنا رہے ہیں, وہ ٹرکی والے بنا رہے ہیں. وہ بیسیکلی وہ باسفورس کے پتہ نہیں 100 ایئرز وہ پورے ہو رہے ہیں جس کے بعد میں اس کا انٹرنیشنل اسٹیٹس چینج ہوگا. وہ اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ساری چیزیں دنیا میں چل رہی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو نو ٹو انٹرنیشنل واٹر سارٹ آف ایشوز, آئی وونٹ ایون کال دیم ڈسپیوٹس, ایشوز کی میں بات کروں گا. نو ٹو ایشوز آر سملر اور سیم, ایوری ون از یونیک. گریٹ لیکس دنیا کا 20% سرفیس واٹر آف دا ورلڈ از ان 5 گریٹ لیکس. اور جو اس کے بیچ میں پاپولیشن ہے تمام گریٹ لیکس کی ملا کے جو ایریا بنتا ہے وہ پاکستان سے 3 گنا بڑا ایریا بنتا ہے, اور اس کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ کراچی سے کم ہے. اور گریٹ لیکس میں اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود, اتنے تھوڑے لوگ ہونے کے باوجود واٹر وارز ہوئی ہیں پانی پہ. آسٹریلیا از دی ڈرائیسٹ کانٹیننٹ آن دا پلانٹ, اور آسٹریلیا پاکستان کو گندم اگا کے دیتا ہے, دالیں اگا کے دیتا ہے. تو بات جو ہے نا واٹر مینجمنٹ کی ہوتی ہے. آپ اسکیرسٹی کو بھی مینیج کر سکتے ہیں, آپ ایبنڈنس پہ بھی لڑائیاں کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں پانی کی کمی بالکل بھی نہیں ہے. دس از اے کمپلیٹلی رانگ نوشن. آئی کمپلیٹلی ریجیکٹڈ کہ پاکستان میں پانی کی کمی ہے. چائنا پاکستان کے پانی کے بارے میں کی ناٹ ڈو مچ. ٹھیک ہے, وہ آپ کا دریا اوریجنیٹ تبت میں سے ہو رہا ہے, لیکن کتنا سا پانی تبت میں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان کا جو انڈس کا جو پانی ہے وہ آپ کے جو کوراکرم کے گلیشیئرز ہیں اور ہمالیہ کے گلیشیئرز ہیں ان میں سے اوریجنیٹ ہو رہا ہے. اور تبت میں تو جب آپ جاتے ہیں تو ویسے گلیشیئر ختم ہو گئے ہوتے ہیں. ہاں وہ ٹریبیوٹری وہاں سے چلنی شروع ہوتی ہے, ایک نالی کی طرف پاکستان میں انٹر ہوتی ہے, اور اس کے بعد میں گلیشیئرز کو فیڈ کرتے جاتے ہیں. وہ اس ٹریبیوٹری کو 100% بند کر بھی لیں, ویسے اس کے اوپر ڈیم انہوں نے بنایا بھی ہوا ہے. انڈس کے فلو کو ایبسلیوٹلی کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انڈس کین پلے اراؤنڈ ود برہما پترا, انڈس کین پلے اراؤنڈ ود وہ کون سا ہے میکونگ, سوری چائنا کین پلے اراؤنڈ ود برہما پترا, چائنا کین پلے اراؤنڈ ود میکونگ, بٹ چائنا کین ناٹ پلے اراؤنڈ ود انڈس. ٹھیک ہے. دوسرا, جب آپ انڈس ریور اینڈ نیویگیشن کی بات کرتے ہیں تو نیویگیشن میں جو انڈس کا نیویگیشنل پوٹینشیل ہے اٹ از ون آف دا ہائیسٹ ان دا ورلڈ. مجھے ابھی وہ پیپر ایگزیکٹ مجھے اس کا ریفرنس یاد نہیں آ رہا, بٹ میرے کسی آرٹیکل میں اس کا ریفرنس لکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے ایک اسٹڈی کی تھی, انہوں نے گولڈن ریورز آف دا ورلڈ کی بات کی تھی. دے اسٹڈیڈ آل میجر ریورز آف دا ورلڈ
and then they selected 10 golden rivers of the world, or Indus is one of those 10 golden rivers, and that criteria of being golden was in terms of its potential for navigation. The only golden river जिसमें navigation नहीं हो रही वो इंडस है, and it is I think among उन 10 में भी मेरे ख्याल में पहले 5 में आता है, क्योंकि जो आपकी नेविगेशन है ना उसका एक बड़ा सिंपल, थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक वाली साइड के ऊपर आऊँगा. आपने जब भी दो इकोनॉमिक नोड्स होते हैं ना, आप उनको कनेक्ट करते हैं थ्रू ए वे, इट कुड बी ए रोड, इट कुड बी ए रेलवे, इट कुड बी ए वाटरवे. उन दो नोड्स को उस कनेक्शन का फ़ायदा होता है, और उससे दोनों को फ़ायदा होता है, और दोनों थ्राइव करते हैं पहले से ज़्यादा, क्योंकि फिर उनकी म्यूचुअल ट्रेड शुरू हो जाती है. अगर एक नोड बहुत बड़ा है और एक छोटा है तो भी मे भी बड़े को इतना फ़ायदा ना हो, लेकिन छोटे को बहुत फ़ायदा होता है. अगर दोनों ही नोड इनसिग्निफिकेंट हैं तो फिर वो इनसिग्निफिकेंट ही रहना. तो आपको किसी भी उसके जो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है उसके ऊपर आपको कम से कम एक बड़ा नोड चाहिए टू मेक इट एन इकोनॉमिक सक्सेस. मसलन आप दो गांव हैं, उनके दरमियान में आप 6 लेन मोटरवे टाइप रोड बना देते हैं, कोई फ़ायदा होगा उसका इकोनॉमिक फ़ायदा? हार्डली एनी. लेकिन अगर आप कराची और हैदराबाद के दरमियान से 8 लेन मोटरवे बनाते हैं तो उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा. इसमें मैं थोड़ा सा ड्रिफ्ट करता हूँ कि ये जो आपका मोटरवे का सिस्टम है, इट शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम कराची कमिंग नॉर्थ. हमने लाहौर से शुरू किया एंड वी आर स्टिल गोइंग साउथ. हमारा हर काम उल्टा होता है क्योंकि इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं, तो थोड़ा जो है ना हमारा मगज़ जो है ना वो अपने वो ज़ाती उसमें से बाहर नहीं निकलता. क्योंकि कराची इज़ योर बिगेस्ट इकोनॉमिक नोड. कराची को आप हैदराबाद से कनेक्ट करते, फिर आप सक्कर से कनेक्ट करते और आप ऊपर आते, तो इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक फ़ायदा हो रहा होता. जितने का आपका लाहौर इस्लामाबाद का मोटरवे बना था उतना ही कराची हैदराबाद का बन जाना था, लेकिन जो उसके इकोनॉमिक डिविडेंड कंट्री के उसमें जाना था उससे आपके कर्जे कम होने चाहिए. इधर वो आपने बना लिया, ठीक है, जिसके पास 4x4 है, पजारो है, ये है, वो ऊपर दौड़ाता है और दौड़ाने के लिए साथ प्रोटोकॉल भी लगा लेता है कि चलो जी बनी हुई है सड़क. उसका इकोनॉमिक फ़ायदा क्या है? कितने इकोनॉमिक जोन्स डेवलप हुए हैं इस मोटरवे के साथ. इकोनॉमिक जोन्स वर प्लान्ड, दे कुड नेवर टेक ऑफ, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी इकोनॉमिक जोन अगर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा तो इट्स नॉट अर्निंग मच. वो ये है कि जैसे आपने दो गाँव के दरमियान में सड़क बना दिया तो कितना सा फ़ायदा हो जाएगा. तो आपका जो सबसे बड़ा नोड होता है किसी भी इनलैंड वाटरवे के ऊपर, वो होता है ओपन सी. इंडस हैज़ ओपन सी ऑन वन एंड. फिर आपने देखना उसके अंदर जो नोड्स हैं वो कितने बड़े हैं. अब अंदर का नोड ज़ाहिर है कराची को इस मोटरवे का इस वाटरवे का कोई फ़ायदा नहीं. कराची बाय इटसेल्फ इज़ ऑन द सी. इसका फ़ायदा किसको होगा? अगर आप कनेक्ट करते हैं सेंट्रल एशिया को. सेंट्रल एशिया का इस वक्त जो नियरेस्ट पोर्ट्स हैं वो ब्लैक सी में, और सिचुएशन लाइक यूक्रेन, दे आर ऑल सफरिंग. दूसरा उनका रास्ता चाइना से जाता है विच इज़ अबाउट 2000 माइल्स मोर जो ब्लैक सी का है. जो उनका शॉर्टेस्ट रास्ता जो मतलब है कि विद इन 1000 किलोमीटर्स आ जाता है वो है जलालाबाद, अफ़गानिस्तान का शहर. पेशावर भी तकरीबन उसके साथ ही है, जलालाबाद और पेशावर, ये विद इन 1000 किलोमीटर है उनके. और दिस पॉइंट इज़ नॉट हाइड्रोलॉजिकली लैंड लॉक्ड, क्योंकि इसको दरिया काबुल और दरिया सिंध जो है वो ओपन सी के साथ मिला देते हैं. अगर आप अफ़गानिस्तान के साथ मिल के ये मुआहदा करें कि यार हम इन दो शहरों को डेवलप करते हैं एज इनलैंड पोर्ट्स, और हम फीड करते हैं सेंट्रल एशिया को, वेस्टर्न चाइना को, और इंडस में पानी हम छोड़ देते हैं, दरिया काबुल का भी चलने देते हैं, तो जितना ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ से जनरेट हो सकता है. आपके पास कोई छोटा मोटा रोड नहीं है. यू हैव 6 रिच सेंट्रल एशियन स्टेट्स, दे वुड ऑल बी ट्रेडिंग हेयर. यूरोप का सबसे अमीर शहर रॉटरडैम है, आपके राइन रिवर के डेल्टा के ऊपर आता है. व्हाट रॉटरडैम इज़ डूइंग? रॉटरडैम सिंपली शिप्स आते हैं और इनलैंड मोटरवे इनलैंड हाईवे है उनकी, डैन्यूब एंड राइन की, और वो पूरे यूरोप को फीड करते हैं. दे हैव बिकम द रिचेस्ट. इसी तरह से आपको मैंने मिसाल दिया कि न्यूयॉर्क के साथ क्या हुआ, न्यू ऑरलिन्स के साथ क्या हुआ. तो कराची हैज़ दैट पोटेंशियल. जो आपकी प्रोग्रेस है ना, इट स्टार्ट्स वेयर द रिवर मीट्स द सी. दैट इज़ वेयर द प्रॉस्पेरिटी बिगिंस. आप जाके अपने इंडस डेल्टा की हालत तो देखें.
That is the poorest region of Pakistan. People don't even have drinking water. बाकी सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं. खारा पानी पी के लोग जो है ना उनके बच्चे मर रहे हैं. That should have been the richest part of Pakistan. तो वो poorest part है. देखिए इकोनॉमिक मॉडल्स होते हैं, ये हमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं. इकोनॉमिक मॉडल होता है, एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल है जो लोगों को यूनाइट करता है ऑन वाटर. एक है वो डिवाइड करता है. हमने डिवीजन वाला रखा हुआ है. ऑल द वे एवरीवेयर एट एवरी स्केल हमने डिवीजन वाला मॉडल रखा हुआ है जो लोगों को डिवाइड करता है, लड़ाता है. दूसरा, कुछ ऐसे इकोनॉमिक मॉडल्स हैं पानी के, वाटर इकोनॉमी के, जो अपर राइपेरियन को फ़ायदा देते हैं और लोअर राइपेरियन का इस्तेसाल करते हैं. हम लोअर राइपेरियन हैं और हमने वो मॉडल अडॉप्ट किया हुआ है जो लोअर राइपेरियन का इस्तेसाल करता है. रिवर नेविगेशन का जो मॉडल है वो लोअर राइपेरियन को फेवर करता है, लेकिन अपर का इस्तेसाल नहीं करता, अपर को भी फ़ायदा देता है. एंड दैट इज़ द मॉडल विच यूनाइट्स पीपल. दैट इज़ द मॉडल विच हैज़ ऑलवेज यूनाइटेड पीपल. तो हमारा तो इस वक्त एम इस तरफ होना चाहिए कि भाई हमने यूनिटी की तरफ जाना है. इसमें आपका क्वेश्चन भी जो है मैं साथ ही उसको आंसर कर रहा हूँ कि हमें इस वक्त जो इकोनॉमिक मॉडल चाहिए रिवर इकॉनमी का, वो नेविगेशन का मॉडल है. क्योंकि देखिए आपको सबसे पहले कोई भी चीज़ करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी देखनी होती है. आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आपने उसकी मार्केट देखनी होती है. मैं कहता हूँ जी मैंने इंडस वाटरवे बना लिया, मार्केट किधर है? मार्केट सेंट्रल एशिया में है. सिर्फ सेंट्रल एशिया में ही नहीं है, आपकी नदरन इंडिया में भी मार्केट है. क्योंकि 1947 से पहले और कैनाल सिस्टम बनने से पहले एक्चुअली किश्तियाँ जो हैं दरियाए सिंध में इंडस के डेल्टा से लेके, तो वो कौन सा उनका शहर है, हरियाणा वगैरह, और ये उनके इंडियन पंजाब के शहर हैं, वहाँ तक सतलुज में और रावी में और ब्यास में चलती होती थी, ऑल द वे टू इंडस डेल्टा. और चावल की सबसे ज़्यादा सप्लाई जो है वो इंडस डेल्टा से होती थी पूरे इंडिया को. पंजाब से फार्मर आता था किश्तियों में, जब फसल कटने का टाइम होता था वो फसल काटता था. इधर कुछ 24-25 पोर्ट्स थे छोटे छोटे, ये जो इंडस की क्रीक्स है ना, वो सिर क्रीक वगैरह की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्ट्स थे, जो लाइक 24 पोर्ट्स. और वहाँ पे शिप्स आते थे पूरी दुनिया से और उनमें ये चावल एक्सपोर्ट भी होता था और यही ऊपर अपलैंड भी आता था. ये ट्रेड जो है 100% कट ऑफ उस वक्त हुई जब सखर बैराज बना, क्योंकि सखर बैराज ने नॉर्थ और साउथ को बिल्कुल कट ऑफ कर दिया. सखर बैराज में से किश्ती गुजारने की जगह नहीं रखी गई और उसके बाद में ऊपर फार्मर आता था. और फिर साथ आप ये भी तो देखें कि ये मॉडल क्या कर रहा है आपका. ये मॉडल इट इज़ रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, कि मैं इससे छीन के इसको दे दूं. इंडस डेल्टा में चावल लगता था, पूरे इंडिया को सप्लाई होता था. कश्मीर में चावल नहीं लगता था, काला शाह काकू में चावल नहीं लगता था, लगता भी था तो इतना नहीं लगता था. अब क्या है कि अब चावल पंजाब में लग रहा है और सिंध का चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि खुदा का वास्ते चावल ना लगाओ, पानी नहीं है. जबकि क्लाइमेटिकली चावल सिंध का पौधा है, वो टेम्परेट इलाके का पौधा है, वो ह्यूमिड और गर्म इलाके का पौधा है. और सिंध में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है, गर्मी भी ज़्यादा है. तो वहाँ की जो प्रोडक्ट आपकी यहाँ पे थी, आपने उसको ऊपर वाले फार्मर के लिए पानी निकाल के उसको दे दिया, तुम इधर ही लगा लो, और उसको आपने डिप्राइव कर दिया. आपने इसकी चीज़ उठा के उसको पकड़ा दी, इसको आपने पोर कर दिया, उसको रिच कर दिया. बात तो ये थी कि वो भी रिच रहता, ये भी रिच रहता. बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इकोनॉमी के, आज से 200 साल पहले एडम स्मिथ ने दिए थे. उसने कहा था प्रोड्यूस व्हाट यू प्रोड्यूस द बेस्ट एंड ट्रेड फॉर द रेस्ट. कोई एक प्रिंसिपल मुझे नहीं नज़र आता जो हमने स्ट्रेटेजिकली 1947 से लेकर भी सही तरीके से फॉलो किया हो. ग्रेट. और सवाल लेते हैं. सो विल गो. वो एक मैडम का सवाल ले लें क्योंकि ख़वातीन की तरफ से कोई सवाल जी, और ये तहमीना का सवाल ले लेते हैं एंड देन आई विल कम टू यू. अस्सलाम वालेकुम सर. सबसे पहले तो आपका भी बहुत शुक्रिया और डॉक्टर एहसन कमाल का बहुत शुक्रिया, क्योंकि जिस तरह से फैक्ट्स को आपने प्रेजेंट किया ना, वो थॉट प्रोवोकिंग है, मतलब माइंड ब्रेकिंग है कि ऐसी रियलिटीज़ हिडन होती हैं ना, जब वो सामने आती हैं तो एक दफ़ा लगता है कि कुछ आपके सामने आया. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस पे हमें एक और भी सेशन में टाइम ज़रूर दें, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट बिहाइंड. ख़ासकर जो मेरा क्वेश्चन है कश्मीर वाला जो आपने बताया, वो मुझे लगा यहाँ पे कि कश्मीर को भी एक स्ट्रेटजी के तहत, अभी तक जो हम सुन रहे थे हिस्ट्री में
دیٹ واز فرام ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو. لیکن جو پوائنٹ آف ویو آپ نے بتایا کمیونزم والا اور اس سے ریلیٹڈ کہ امریکہ کا کیا اسٹیک تھا, تو وہ مجھے ادھر لگا, اور میں آئی ایم کوائٹ سرپرائزڈ کہ کتنی ڈائنامکس ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو کرنے میں. تو کیا ابھی بھی کشمیر کا جو مسئلہ چل رہا ہے, کیا ابھی بھی وہی امپیکٹ ہے کنٹینیوسلی؟ کیونکہ کمیونزم, ہندو مسلمان تو یہ تو چلتا آ رہا ہے, ویسے بھی یہ تو بہت ہے. کیا ابھی بھی کشمیر کا مسئلہ اسی ہی امپیکٹ کے تحت ٹکا ہوا ہے, رہتا ہے؟ اور دوسرا, یہ جو پانی کا مسئلہ ہو رہا ہے جو آنے والے سالوں میں آئے گا, پہلے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے, اور کئی اور بندوں سے میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں دیر از اے لاٹ آف واٹر. ایک تو پیسہ بہت ہے اور پانی بہت ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان غریب کنٹری ہے اور پانی نہیں ہے. پانی تو بہت ہے, کیونکہ ہم اسٹرکچرز بنا رہے ہیں, کالونیز بنا رہے ہیں, درخت کاٹ رہے ہیں, فرش بنا رہے ہیں, تو پانی کو ہم خود ہی روک رہے ہیں. پر مجھے سر بتائیے گا کہ اسپیشلی کیونکہ ہم سبجیکٹ بھی پڑھ رہے ہیں واٹر پالیٹکس, تو اس میں جو ماہی گیروں پہ جو ان کی جو اکانومی ہے, ان پہ کس طرح سے یہ امپیکٹ آتا ہے یا آئے گا؟ مطلب اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. تھینک یو. ادھر پاس کر دیں, ریکارڈنگ کے لیے ان کو چاہیے. امین. Assalamu alaikum, sir. My question is quite pertinent to groundwater governance, as you mentioned in your, lecture. So, Pakistan recently ranks on 4th in terms of groundwater for irrigation in the world. اور ہمارا سرفیس واٹر جو ہم لوگ یوز کر رہے ہیں وہ 27% ہے, اور 73% ہم لوگ جو ہے گراؤنڈ واٹر یوز کر رہے ہیں فار دا پرپز آف اریگیشن. پنجاب جو ہے اس ٹائم پہ انفارچونیٹلی 90% گراؤنڈ واٹر جو ہے ایکسٹریکٹ کر رہا ہے, اور جو ہے جس کی وجہ سے آئی تھنک اسی گراؤنڈ واٹر کی وجہ سے کافی جو اسٹرائف ہے ان بٹوین پروونسز آن دا بیسس آف ریسورسز ایکسٹریکشن کا. So my question is, what sort of pragmatist measures should Pakistan design to assure groundwater governance? اور آپ کائنڈلی مجھے اس کا ایک انالیسس دے دیں ایک انڈیویجول لیول ٹو دو ایک اسٹیٹ لیول پہ ہم کس طرح اس چیز کو کرب کر سکتے ہیں, اور اس طرح کے ڈیزیڈنس جو ہے گورنمنٹ کے درمیان یا جو پروونسز کے درمیان اس کو ہم کرب کر سکتے ہیں. کائنڈلی جسٹ گیو اے کریٹیکل انالیسس آن اٹ. ایک وہ لاسٹ کوسچن. I'll come to you. یہ پاس کر دیں اور یہ پھر واپس بھی پاس کر دیں. ہیلو سر. سر میرا جو کویشچن ہے یا پھر کمنٹ ہے, سر آپ نے بات کی کہ پیپل, تو سر اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ایگزامپل دی کہ گرینڈ کینال ان چائنا یا پھر یو ایس اے میں جو آپ کینال کی وجہ سے یو ایس اے اور چائنا جو ہیں وہ یورپ کی طرح ڈس انٹیگریٹ نہیں ہوئے. تو سر اگر ہم یہاں پہ انڈیا کی ایگزامپل دیں تو سر یہاں پہ صرف واٹر تو ہمارا یونائٹ تھا ہی, اس کے علاوہ ہمارا ٹیلی گراف بھی یونائٹ تھا, اس کے علاوہ ہمارے جو ریلوے سسٹم تھا وہ سارا کمیونیکیشن سسٹم ہمارا ٹوٹل یونائٹ تھا, اور اس کے علاوہ کلچر, پالیٹکس, ریلیجن بھی کسی حد تک ہمارا ایک ہی تھا. تو سر یہاں پہ یہ اور پاکستان کیوں یونائٹ نہیں ہے؟ اور سر اس کے ساتھ ایک دوسرا پوائنٹ ہے کہ سر آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر جو جتنی بھی یہ پروجیکٹ ہیں, منگلہ ہیں یا پھر یہ تربیلا ہیں, اس کے علاوہ بھی جو جتنے بھی پروجیکٹ ہیں دے آر ٹوٹلی ان نیٹ لاس. تو سر یہاں جو ہمارے اس کے علاوہ مینس کہ ہمارے جو اکانومسٹ ہیں یا پھر یہ ایکالوجسٹ ہیں وہ اس بارے میں بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم میڈیا کو دیکھیں تو سارے یہ جو واٹر پروجیکٹ ہے وہ سارے اس کو کلیئرفائی کر رہے ہیں. ابھی محمد ڈیم پہ اتنا وہ کبھی بیگ ڈیم فنڈ بن رہا ہے, کبھی وہ چیف جسٹس کا فنڈ بن رہا ہے. سر ہم اس کو اتنا گلوریفائی کر رہے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹلی نیٹ لاس ہے. تو سر اس کا کوئی الٹرنیٹیو ہے؟ تھینک یو. میرے خیال میں انہی کویشچنس کو لے کے چلتے ہیں. میں اگر تھوڑا سا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, ہم ڈیفینیٹلی یہ دے دیں. ایک میں ایڈ کر لوں, ابھی نہیں, اگلے راؤنڈ میں اگر ٹائم ملا تو, کیونکہ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. تو ایک تو آپ کو دوبارہ واپس آنا پڑے گا, اور اس کے جواب کے بعد ہم اگر آپ مختصر دے دیں تو ہم کوشش کریں گے, ٹائم ہوا تو ایک اور راؤنڈ لے لیں گے. جو مجھے ایک جو اوور آل جو کویشچن جو شاید نظر آ رہا ہے, فشرز کی بات ہوئی, گراؤنڈ واٹر کی بات ہوئی ادر, کہ اب چونکہ وہ کنال اریگیشن سسٹم سے اکانومی ایک طرح سے بہت اسٹرکچر بھی ہو گئی ہے, اور آلدو کہ وہ ری ڈسٹریبیوشن ہو گئی ہے کہ ڈیلٹا تباہ ہے اور لیکن پنجاب کے کھیت آباد ہو گئے ہیں. بٹ از دیر اے وے, یہ ہمیں سارا رول بیک کرنا پڑے گا, یا آر دیر ویز آف کنٹینیوئنگ دس سسٹم؟ بیکاز اسٹیک ہولڈرز بن گئے تو آبویسلی
150 سال 200 سال والی پرانی اسٹرکچر تو لانا ایک مشکل سا لگتا ہے. تو مے بی وٹ از دا کائنڈ آف دا وے فارورڈ. اگر آپ کافی زیادہ سوال ہیں, یو کین چوز کہ کس طرح سے آپ اس کو کر رہے ہیں. تھینک یو فار آل دیز کویشچنز اگین. میں مطلب ہے کہ ایک مونوٹونک سی بات کروں گا جس میں آئی وڈ ٹرائی ٹو ایڈریس آل دا تھنگز انسٹیڈ آف پوائنٹنگ آؤٹ کہ یہ کویشچن کس کا ہے, یو آلریڈی نو اٹ. جہاں تک کشمیر کا ہے نا ایشو, تو اس پہ جو میرا ایک چھوٹا سا پرسنل ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے 2 ڈیم کھڑے کیے. ان 2 ڈیم کھڑے کرنے کے لیے ہم نے 3 دریا دیے, ہم نے کشمیر دیا, اور ان ڈیموں میں جتنا ہم پانی سٹور کرتے ہیں اس سے زیادہ پانی ہم نے ویسٹرن ریورز میں سے انڈیا کو دے دیا. دیٹ از دی پرائز وی پیڈ فار دوز 2 اسٹرکچرس. اب وہ دو اسٹرکچرس ہمارے لیے کرتے کیا ہیں, مطلب ہم نے وی پیڈ اے ہیوج پرائز. اور ابھی ہم نے بات کی کہ وہ نیٹ لاس ہے. نیٹ لاس کس طرح سے ہے؟ میں آپ کو اب نمبرز کے اوپر لے کے آتا ہوں, ڈیٹا کے اوپر. آپ کا تربیلا ڈیم گرمیوں میں تقریباً 6.7 ملین ایکر فیٹ پانی ایٹ این ایوریج سٹور کرتا ہے, اور 6.9 ملین ایکر فیٹ پانی سٹور کرتا ہے, اور 6.7 سردیوں میں ریلیز کرتا ہے. یہ جو 0.2 کا فرق ہے, دیز آر دی ریزروائر لاسز. کچھ پانی ایویپریٹ ہو جاتا ہے اور کچھ زمین میں جذب ہو جاتا ہے, تو اس لیے 6.7 وہ ریلیز کرتا ہے. اب ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہ بھئی یہ ہمارے اریگیشن کی بیک بون ہے, یعنی اگر یہ ڈیم نہ ہوتا تو ہم ڈیزرٹ ہوتے, اریگیشن نہ ہو سکتی. آپ کا جو اریگیشن سیکٹر ہے اس میں ایٹ این ایوریج ایک سال میں آپ کی کینالز میں 104 ملین ایکر فیٹ پانی دریا سے ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. تو تربیلا کی کنٹریبیوشن کتنی ہے؟ 6.7. اب آپ پرسنٹیج کے حساب سے دیکھ لیں کہ اچھا اس سے زیادہ جو ہے نا, اب یہ 104 تو میں آپ کو ایک ایوریج فگر دے رہا ہوں نا. اب یہ ہر سال 104 نہیں ہوتا, یہ کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے, دریا میں بھی پانی کم اور زیادہ آتا ہے, تو وہ ایک ویریبلٹی آتی ہے. دیٹ ویریبلٹی, اینول ویریبلٹی از وے مور دین, یعنی اگر آپ اس ویریبلٹی کا بینڈ بنائیں نا جس میں آپ 90th پرسنٹائل مڈل میں لیں, ٹاپ 5% کو بھی ایکسکلوڈ کر دیں, باٹم 5% کو بھی ایکسکلوڈ کر دیں, تو جو آپ کا ویریبلٹی کا بینڈ بنتا ہے دیٹ از وے مور دین 6 MAF. تو وہ اس ویریبلٹی کو بھی کور نہیں کرتا, اور آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی بیک بون ہے. تو بیسیکلی یہ جو تربیلا ہے, اچھا پھر اب اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے 6 دے دیا تو وہ 6 کھیت میں پہنچ گیا. جب وہ ادھر سے چھوڑتا ہے نا 6, اس میں سے 30% از لاسٹ ان دا ریور منیمم. ایکچوئل فگر تقریباً 50 کے قریب ہے, لیکن میں کنزرویٹیولی 30% از لاسٹ ان دا ریور. اس 6 میں سے 4 جو ہے وہ کینال کے ہیڈ پہ پہنچتا ہے. کینال سے واٹر وے تک اگین یو لوز 30%, اینڈ دین فرام واٹر کورس, کینال ٹو واٹر کورس, اور واٹر کورس سے فارمرز گیٹ تک اگین یو لوز 30%. تو 6.7 ملٹیپلائی بائی 0.7 ملٹیپلائی بائی 0.7 ملٹیپلائی بائی 0.7, اٹ از اباؤٹ 2. تو 2 ملین ایکر فٹ پانی تربیلا پرووائڈ کرتا ہے, کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کے اریگیشن سسٹم میں آؤٹ آف 104 وچ از ڈائیورٹڈ فرام دا ریورس. تو دیر گوز دی فیزیبلٹی. یہ جو جب آپ کو بتایا گیا تھا نا کہ آپ کے اریگیشن سسٹم کو ڈیم کی ضرورت نہیں ہے, اٹ از اے رن آف دا ریور سسٹم, وہ سائنٹیفکلی درست بات تھی. لیکن پھر وہ ورلڈ بینک خود ہی کہتا ہے کہ لیکن مجھے پاکستانی انجینئر نے کنونس کر لیا کہ ان کو ڈیمز کی ضرورت ہے. تو اب ڈیٹا کے ساتھ یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ وہ جو 1950s میں بات ہوئی تھی کہ یور اریگیشن سسٹم ڈز ناٹ نیڈ ڈیمز, اسپیشلی لارج ڈیمز, تو وہ بات اب ڈیٹا ثابت کرتا ہے. تو اس کے بعد میں جو آپ کا گراؤنڈ واٹر کا کویشچن ہے, دس از اے ویری انٹرسٹنگ کویشچن ایکچولی. یہ جو گراؤنڈ واٹر جو آپ کہہ رہے ہیں نا پنجاب میں زیادہ استعمال ہو رہا ہے اور سندھ میں کم استعمال ہو رہا ہے, اس کی نا تھوڑی سی اگین کیونکہ سائنٹیفک فورم نہیں ہے, میں زیادہ سائنس میں نہیں جانا چاہتا, لیکن بیسیکلی یہ جو آپ کا ہے نا یہ جو لینڈسکیپ ہے, جو آپ کے پلینز ہیں جس کے بیچ میں ایکچولی آپ کے اریگیشن کینال کمانڈز بنے ہوئے ہیں پنجاب سے لے کے سندھ تک, یہ اس طرح کی جو فلیٹ پلینز ہیں نا دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملتی. انڈس پلینز آر ون آف دا موسٹ فرٹائل اینڈ موسٹ امیزنگ فلیٹ لینڈز ان دا ورلڈ. یہ البیرونی نے آج سے 1000 سال پہلے
1900 something, almost 1200. 1000 years ago. He was the person who first made an observation and wrote کہ this is a filled up sea. یہ اتنے فلیٹ ہے نا کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ سمندر کے بیچ میں کسی نے مٹی بھری ہے. اینڈ دین ان 1870s ایڈورڈ سوئس, ہی واز اے جیولوجسٹ, اس نے ادھر آ کے کام کیا اور اس نے ایکچولی اس چیز کو ویلیڈیٹ کیا کہ یس دیز پلینز آر اے فلڈ اپ سی وچ از این اینشینٹ سی کالڈ ٹیتھائس سی, جو کہ کانٹیننٹل کولیجن کے بعد ایک کلوز سی بن گیا تھا. اس کے بیچ میں ان ماؤنٹینس کی جتنی بھی ایروجن انڈس اور ستلج لے کے آ رہے تھے, بیکاز بیفور دے ور ٹو سیپریٹ ریورس, تو یہ دونوں اس کو لا کے تو ڈمپ کرتے رہے اور کرتے 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 وہ پورے کا پورا سمندر مٹی سے بھر گیا. اور یہ جو ماؤنٹینز ہیں یہ گرو کر رہی ہیں کیونکہ یہ کانٹیننٹل کولیجن کے بعد نا اس طرح سے وہ کانٹیننٹل پلیٹس ٹکرائی ہیں, ٹکرانے کے بعد یہ اٹھ گئی ہیں. اور یہ پروسیس ہماری لائف کے حساب سے از اے اسٹیٹک پروسیس, لیکن اٹس لائک دس اینڈ اٹس اسٹل گوئنگ اپ. تو ماؤنٹینس ایک طرف سے اوپر اٹھ رہی ہیں, دوسری طرف سے گلیشیئرز اور رین فال جو ہے اور پانی اس کو جو ہے وہ ایروڈ کر رہا ہے. بٹ دا نیٹ ریٹ دیٹ ماؤنٹینس آر رائزنگ بائی اباؤٹ آئی تھنک 1 سینٹی میٹر پر ایئر, اور اوپر جا رہی ہیں. اور یہ جو ہمارے والی سائڈ ہے نا K2 والی سائڈ, وہ زیادہ تیزی سے اوپر جا رہی ہے. اور اباؤٹ 1 ملین ایئرس فرام ناؤ K2 would be highest peak in the world, not Everest. So we should be happy about that کہ ہم کچھ عرصے میں ایوریسٹ سے اوپر ہوں گے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ جیولوجیکل پروسیس ہے. اب یہ جو جیولوجیکل پروسیس ہے نا, جب اس نے یہ پلینز بنائے تو اس نے پہلے تو اس سمندر کو بھر کیا. اب ظاہر سمندر میں نمکین پانی ہوتا ہے, نمکین پانی میں آپ نے مٹی بھر کے اس کو پلین کر دیا, وہ پلین ہو گیا بیسیکلی. تو اب اس مٹی کے بیچ میں جو پانی بھرا ہوا ہے وہ گراؤنڈ واٹر ہے اور وہ سارا نمکین ہے. لیکن پروسیس ختم نہیں ہوا, پروسیس چلتا رہا, مٹی اور آ رہی ہے. اب وہ جو فلڈ اپ سی تھا اس کے اوپر جو سوائل آنی شروع ہوئی, اٹ از ناٹ بینگ فلڈ ود سی واٹر, اب وہ فریش واٹر کے ساتھ آ رہی ہے اور اس کے بیچ میں فریش واٹر آ رہا ہے. تو جو آپ کی جو نیکسٹ لیئر ہے وہ اگین اٹ از سیم ڈیبریز, سینڈ اینڈ گریول اینڈ ایوری تھنگ, بٹ اٹ از فلڈ ود سویٹ واٹر. تو جب آپ زیادہ ڈیپ چلے جاتے ہیں تو آپ کا کھارا پانی آ جاتا ہے, اور جب آپ شیلو میں رہتے ہیں تو آپ کا میٹھا پانی ہوتا ہے. اب یہ اس کی جو ہے نا وہ اس طرح سے ویج بنتی ہے یوں کر کے, یعنی ماؤنٹینس کے قریب اپ لینڈ پنجاب, اس میں یہ جو تھکنیس ہے نا فریش سوائلز اور فریش سویٹ سوائلز اور سویٹ واٹر کی, یہ زیادہ ہے. اور جیسے جیسے سندھ کی طرف آتے ہیں تو یہ ٹیپر آف ہوتا جاتا ہے. اسی طرح سے جو سوائل پارٹیکل کا سائز ہے وہ سندھ والی سائڈ ہے, اس کے اوپر چھوٹا ہے اور اوپر جو ہے وہ موٹا پارٹیکل ہے. اب موٹے پارٹیکل کا مطلب ہے کہ جو اس کے بیچ میں پانی بھرا ہوا ہے نا, اس کو کنواں لگا کے نکالنا آسان ہے. اور جو بالکل کلے کے بیچ میں آتا ہے اس کے بیچ میں کنویں میں سے اگر آپ پانی نکالیں گے تو وہ مشکل سے سک ہوگا. اس کا آپ تجربہ کر سکتے ہیں. آپ نا ایک وہ لیں اس طرح کا گلاس, اس کے بیچ میں آپ ریت بھریں اور اس میں پانی بھر دیں یا کوئی ڈرنک بھر دیں اور اسٹرا لگا کے نا تو اس کو کھینچیں. تو ریت میں سے آپ کو پانی کھینچنے کے لیے کافی زور لگانا پڑے گا, لیکن اگر آپ ریت کی موٹی بجری ڈال دیتے ہیں نا تو پھر آپ بڑے آسانی سے پانی کھینچ لیں گے. تو اس لیے پنجاب کی جو سوائلز ہیں ان کو یہ جیولوجیکل ایڈوانٹیج ہے اپ اسٹریم ہونے کا کہ موٹا پارٹیکل ہے اور زیادہ اس کی تھکنیس ہے, اس میں سویٹ پانی زیادہ ہے, تو اس کو کھینچنا بھی آسان ہے, کوانٹٹی بھی زیادہ ہے. جیسے جیسے آپ سندھ کی طرف آتے ہیں تو پارٹیکل چھوٹا ہو گیا, پانی کی کوانٹٹی کم ہو گئی اور وہ بہت جلدی جو ہے وہ کھارے پانی کو ہٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ جو چیز ہے نا, یہ دس از واٹ آور سائنٹسٹ, آور واٹر مینیجر شوڈ انڈرسٹینڈ کہ آپ کی جیولوجی, ٹوپولوجی, ٹوپوگرافی, فزیوگرافی وہ کیا ہے, اور پھر آپ نے اکارڈنگلی کون سا سسٹم کہاں پہ گیا. دیر از نو سچ تھنگ ایز اے سائز فٹنگ آل. آپ نے ہر جگہ کے حساب سے اپنا کرنا ہے. اب ان کا کیا فارمولہ ہے, بلوچستان میں بھی ڈیم بنا دو, سندھ میں بھی ڈیم بنا دو, انگلینڈ میں بھی ڈیم بنا دو, پاکستان میں بھی ڈیم بنا دو, چائنا میں بھی ڈیم بنا دو, انڈیا میں بھی ڈیم بنا دو. بھائی دس از ناٹ دی سولوشن. آپ نے دیکھنا. اچھا پھر یہ جو پانی کا ریسورس ہے نا, یہ اتنا زیادہ ہے فریش واٹر کا. ابھی جو آپ کے اریگیٹڈ ایریاز ہیں نا, اریگیٹڈ ایریاز کی میں بات نہیں کر رہا, وہ دریا سے دور ہیں. میں صرف دریا کے بیڈ کی بات کرتا ہوں. یہ دریا کا بیڈ ہے اور اس کے ساتھ وہ ایکٹیو فلڈ پلین ہے جس کی میں نے بات کی تھی. اگر آپ صرف اس کے نیچے سینڈ کے بیچ میں جو پانی بھرا ہوا ہے سویٹ واٹر, اگر آپ اس کا والیوم لیں تو دیٹ والیوم از اباؤٹ 500 ملین ایکر فیٹ. اگر آپ کی بارشیں بالکل بند ہو جاتی ہیں تو بھی آپ 3 سال تک 104 ملین ایکر فیٹ اپنے اس پانی میں سے نکال کے اپنی فصلیں لگا سکتے ہیں. اسی جو آپ کا جو ہے نا بے دریغ پانی کا جو آپ استعمال کرتے ہیں, فلڈ اریگیشن,
اس کے ساتھ بھی آپ 3 سال تک کر سکتے ہیں، اتنا پانی ہے آپ کے پاس. اور انڈس از ون ریور وچ ہیز نیور رن ڈرائی، اٹ نیور رنز ڈرائی. اس کا بڑا سمپل ایک میکینزم ہے. یہ دیکھیں ادھر انڈین اوشن ہے، ادھر آپ کا لینڈ شروع ہوتا ہے اور اس کے آگے پہاڑ ہے. یہاں پہ بادل بنتا ہے، پش ہو کے آگے آتا ہے، پہاڑوں سے ٹکراتا ہے. پہاڑ بادل کو ایسے اوپر کر کے اٹھاتے ہیں. اگین تھوڑی سی سائنس کی بات آ جاتی ہے، چارلز لا اور بوائلز لا کیمسٹری وغیرہ میں پڑھے ہوں گے آپ لوگوں نے، کہ اف یو ایکسپینڈ اے گیس اٹ کولز ڈاؤن، اور اف یو ایکسپینڈ اے گیس اور یو ایکسپینڈ دا موئسچر اور یو کول ڈاؤن دا موئسچر اٹ کنڈینسز. تو اب وہ پہاڑ کے اوپر جب چڑھتی ہے ہوا تو پریشر کم ہو جاتا ہے. جیسے ہی پریشر کم ہوتا ہے ہوا ایکسپینڈ ہوتی ہے، اس کے بیچ میں جو پیچھے سے موئسچر آ رہا ہوتا ہے ٹرنز انٹو کلاؤڈ اینڈ پریسیپیٹیٹس. اب یہ سسٹم آپ کا بنا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جو انجن ہے جو اس کو چلا رہا ہے سسٹم کو، دیٹ از یور سن او سولے میو، سولر انرجی. یہ اس پورے سسٹم کو چلا رہی ہے، کیونکہ سولر انرجی ہے جو ایکویٹر کے اوپر انڈین اوشن کو گرم کرتا ہے، اور اس کے بعد میں اوپر اور نیچے نارتھ سے ساؤتھ کی طرف وہ ہیڈ لیس سائیکلز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بنتی ہیں. تو یہ سسٹم چل رہا ہے. سو ان آرڈر فار انڈس ٹو رن ڈرائی you have to do one of the 3 things. Dry up the Indian Ocean, of course you can't do that. Switch off the sun, you can't do that. Well, the only thing you can do probably is flatten those mountains. آپ mountains کو flat کر دیں تو پھر وہ ہوائیں آگے سائبیریا چلی جائیں گی اور ہمارے ادھر بارشیں نہیں ہوں گی. But probably at this point in time you can't flatten those mountains either. تو جب تک mountains ہیں، سورج ہے اور نیچے انڈین اوشن ہے، آپ کا Indus will never run dry. تو اس لیے جب بھی کوئی کہتے ہیں نا پاکستان میں 2025 میں پانی ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اٹس آل ہاگ واش، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. تو آپ کا سر لاسٹ اس ایک پوائنٹ تھا جو میرے، ہاں، کہ انڈیا پاکستان کیوں ڈیوائڈ ہوئے. میرے خیال میں پاکستان اسٹڈیز ہسٹری کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، میرے خیال میں اس میں یہ کویسچن مجھے آپ لوگوں سے کرنا چاہیے کہ بتائیں کہ دیکھیے اگر آپ یہ انگریز سے پہلے چلے جائیں نا تو دیز کمیونٹیز ور ٹوگیدر. دس پارٹ آف دا ورلڈ واز کریڈل آف سویلائزیشنس، اور اس میں کوئی ایک سویلائزیشن نہیں ہے، اس میں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف سویلائزیشنز ہیں ان ڈفرینٹ پاکٹس. اور وہ جو ساری آپ کو سویلائزیشنز ملتی ہیں نا وہ بیسیکلی آپ دیکھیں کہ وہ کوئی نہ کوئی واٹر کا سورس ہے جس کے گرد بنی ہوئی ہیں. انڈیا کے بیچ میں، بنگلہ دیش کے بیچ میں، آل دا وے آپ ادھر بھوٹان کی طرف چلے جائیں یا نیپال اور اس میں چلے جائیں، برما کی طرف چلے جائیں، تو یہ سارا جو خطہ ہے اس کے بیچ میں بے شمار سویلائزیشنس تھیں. تو یہ جو سو کالڈ ماڈرن پالیٹکس آف دا ورلڈ ہے نا، انہوں نے بڑا خراب کیا ہے دنیا کو. یہ اب نیشن اسٹیٹس بن گئی ہیں، پھر نیشن اسٹیٹ کے لیے آپ کو لائل بھی ہونا پڑتا ہے، قربانی بھی دینی پڑتی ہے، بندے بھی مارنے پڑتے ہیں، دوسرے ملکوں کے بندے بھی مارنے پڑتے ہیں، اپنے بھی مروانے پڑتے ہیں. تو یہ جو انٹرنیشنل بارڈرز والا سسٹم آیا ہے نا، آئی تھنک دس از ناٹ اے سسٹینیبل سسٹم. آل ہیومن بینگس شوڈ بی ایکول سٹیزنز آف دا پلانٹ. مے بی آئی ایم ٹاکنگ سم تھنگ ٹو ہیڈ آف ٹائم اور ٹو فار بیک ان دا ٹائم، لیکن آئدر وے وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ جس میں یہ بارڈرز اور کلاسیفیکیشنز اور یہ چیزیں بن گئی ہیں. جسٹ لائک دیکھیں ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز کی تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے. یعنی 2 شہروں کی باؤنڈریز، آپ پنڈی سے اسلام آباد جاتے ہیں، آپ کو راستے میں کوئی بارڈر نہیں کراس کرنا پڑتا. اگر آپ کرتے بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں نے بارڈر کراس کیا ہے. آپ اگر اسکینڈینیویا میں مثلاً ٹریول کر رہے ہوں تو آپ کو واقعی نہیں پتہ چلتا کہ آپ کب ڈرائیو کرتے کرتے یا ماؤنٹین کے اوپر چلتے چلتے آپ سویڈن سے ناروے میں چلے گئے ہیں یا سویڈن سے فن لینڈ میں چلے گئے ہیں، یا فار دیٹ میٹر یورپ میں بہت سارا ان لینڈ ٹریول جو ہے اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کب بارڈر کراس کر کے دوسرے ملک میں چلے گئے ہیں. تو دنیا اس طرف واپس آ رہی ہے، اور ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز اپنی جگہ پہ. اور اگین کمنگ بیک ٹو دی ہسٹری، 1946 دسمبر کی ایک قائد اعظم کی اسپیچ ہے، یو گائز وڈ نو بیٹر اباؤٹ اٹس کانٹینٹ، لیکن جو میرے تھوڑا سا میموری ریکال میں وہ چیز ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کا جو بارڈر ہوگا دیٹ وڈ ناٹ بی اے ویری کائنڈ آف امپرویس بارڈر، اٹ وڈ بی اے ویری پورس بارڈر جس کے اکراس لوگ آئیں گے، جائیں گے، ملیں گے، رشتہ داریاں ہوں گی. اور انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ اٹ وڈ بی لائک اے بارڈر بٹوین یو ایس اینڈ کینیڈا، جس میں یہ ان کے ورڈز ہیں کہ یو ایس اینڈ کینیڈا کے. لیکن ہز ویژن واز دین ہائی جیکڈ، اور وہ جو شروع میں جو قتل و غارت ہو گیا اور اس کی وجہ سے
this border, instead of becoming the visionary border that was envisioned by the great thinker मोहम्मद अली जिन्ना, उस विजन के बिल्कुल अपोजिट हो गया ये बॉर्डर. तो अगर उस विजन के ऊपर हम रहते तो शायद ये पानी के झगड़े भी ना होते, शायद ये इतनी बड़ी बड़ी आर्मियाँ भी ना बनती, शायद ये एटम बम भी ना बनते, और शायद देते कि लोग भी जो है वो पहले से मतलब है कि ज़्यादा खुशहाल होते. आप देखें ना, आपने एटम बम बनाते बनाते अपने दीवारें और तारें कितनी ज़्यादा हो गई हैं. घास खा लेंगे. घास खा ली. मुझे याद है मेरे स्कूल की दीवार थी और हम बड़े मतलब है कि इस चीज़ पे फ़ख्र करते थे. ये वाकएंड का जो पब्लिक हाई स्कूल है ना, शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो, शायद कोई वहाँ का अलमनाई भी हो. इसकी जो है ना बाउंड्री वॉल थी, एंड दिस वाज द ओनली स्कूल इन वाकएंड जिसकी पूरी की बाउंड्री वॉल थी. लेकिन वो जो बाउंड्री वॉल थी वो ऐसी थी कि रिसेस विसेस होती थी, तो क्योंकि गेट उधर था तो हमें से दीवार टाप के जाते थे. तो हमारे स्कूल की दीवार पे तारें नहीं होती थी, और बहुत से स्कूलों के गिर्द दीवारें भी नहीं होती थी, और हमारे पास एटम बम भी नहीं होता था. अब जैसे ही एटम बम आया हमारे स्कूलों पे तारें भी लग गई हैं, दीवारें भी ऊंची हो गई हैं. दीवार पे तार, वो भी खारदार. दीवार स्कूलों के गिर्द भी, दरियाओं में भी डाली हुई है, सब जगह हर जगह पे. देखिए हम डिवीजन्स क्रिएट करते जा रहे हैं. जी ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू. विल आई थिंक देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस दैट पीपल स्टिल हैव, but we are running out of time. I'll just take one final question. Asha, you can say, and then we'll just wrap it up. Dr. Saab, I'm sorry, just one more question from one student. Ji, Asha, please try to keep it brief. सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड डिबेट में हम सबका क्या रोल होना चाहिए, हमें फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से एज एन इंडिविजुअल किस तरह का रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि आपने यही कहा कि वाटर मैनेजमेंट ही असल इशू है. तो एक घर से लेके एक डैम बनने तक एक इंडिविजुअल का ही रोल होता है. तो आप एज एन वाटर एक्सपर्ट क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि एक हर इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और हमेशा एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो बंदे को लाजवाब कर देता है. एंड आई वाज सो फार, ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए. बेसिकली एक तो ये चीज़ है कि देखें, जो आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं ना, दे आर हिडन इन नॉलेज. तो आपका जो भी सॉल्यूशन है वो नॉलेज बेस्ड होना चाहिए. और एज एजुकेटेड पीपल, as the younger generation, as the future decision makers and the current stakeholders, we should completely refuse to take any trash. ये जो narratives built होते हैं और वो फिर ठोंस दिए जाते हैं, और फिर कहा जाता है कि अगर आप इस narrative के ख़िलाफ़ हैं तो फिर तो आप मुल्क के गद्दार हो गए हैं. नेशन स्टेट की बाउंड्रीज़ को वो ले आते हैं बीच में, और फिर आपको जो है ना गद्दार भी करार देते हैं. और फातिमा जिन्ना से आप शुरू कर लेना, तो बाकी हम तो किसी खाते में नहीं आते. तो यह कि स्टॉप टेकिंग क्रैप. और दूसरा ये कि जब भी कोई चीज़ आती है ना, तो उसका मतलब है कि अब स्पेशली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, और जो मतलब है कि आपको क्रिटिकली सोचना आना चाहिए एज ए स्टूडेंट, और आपको लोगों को पुश करना चाहिए, लोगों को एनकरेज करना चाहिए कि वो क्रिटिकली सोच सकें. एक मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूँ, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. एक साहब जो उस इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जिस इदारे ने ये दावा किया है कि 2025 में पाकिस्तान में पानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. उस इदारे के साहब आए बैरियट इस्लामाबाद में, एक बड़ा हाई लेवल इंटरनेशनल टाइप वो हो रहा था. तो उसमें वो आए और उन्होंने अपने बयान में आके कहा कि जी ये आप में से काफ़ी लोग इधर कॉफ़ी पी रहे हैं, तो आपको पता है ये इस कॉफ़ी के बीच में कितना पानी है. तो किसी ने कहा 200 ml, किसी ने कहा 300 ml. उसने कहा नहीं, इसके बीच में देयर इज़ ए बकेट ऑफ वाटर, क्योंकि ये जो कॉफ़ी प्रोड्यूस हुई है इसका उगाने से लेके बनाने तक, बनाने के बाद ये करने से लेके ये करने तक, इसका वाटर फुटप्रिंट जो है वो ए बकेट ऑफ वाटर है. इट इज़ एटलीस्ट 10 liters ऑफ वाटर विच हैज़ गॉन टू क्रिएट 1 cup ऑफ कॉफ़ी. कहते हैं इसी तरह से अभी हमने थोड़ी देर पहले लंच किया है, उसमें चावल पके हुए थे. आपको पता है 1 किलो चावल जो है उसके बीच में कितना पानी जाता है. 1 किलो चावल बनाने के लिए आपको जो है वो पता नहीं, उनको फिगर दी कि पता नहीं 1000 लीटर 3000 लीटर पानी जो है वो 1 किलो चावल बनाने के लिए लगता है. तो उन्होंने कहा कि पानी तो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं. फिर उन्होंने कहा कि हमने एक रिसर्च की है, और रिसर्च करने के बाद हमने ये साबित किया है
اور ہم نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو ایک پاکستانی کی ایوریج ڈائٹ ہے ایک دن کی، اس کے پیچھے 5000 لیٹرز آف پانی ہوتے ہیں. دیٹ واز کوائٹ اور انہوں نے 5000 لیٹر بتانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب میں آپ کو ایک نمبر بتانے لگا ہوں اینڈ یو شوڈ ریممبر دیٹ نمبر، اور بھولنا نہیں ہے آپ نے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ 5000 لیٹر ہے ایک ایوریج پاکستانی کی ایک دن کی ڈائٹ. تو پورے ہال نے مطلب ہے کہ بڑا مطلب ہے کہ جس طرح اس وقت سب میں سناٹا چھا گیا، اسی طرح ہال میں سناٹا چھا گیا کہ یار اچھا یہ اتنا زیادہ پانی ہے. اب وہاں پہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنی جیب سے کیلکولیٹر نکالا، آئی چرنڈ اے فیو نمبرز آن مائی کیلکولیٹر. اگلے پینل میں بھی تھا، میں نے کہا جی ہمیں یہ ایک چیز بتائی تو گئی ہے 5000 لیٹرس. میں نے کہا میں نے اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ بیک کیلکولیشنس کی ہے. آئی ہیو ریلیٹڈ دس نمبر ٹو دا باؤنڈری کنڈیشنس. اب یہ باؤنڈری کنڈیشن کی ٹرم ہم لوگ بہت استعمال کرتے ہیں اپنے سائنٹیفک ورک میں. میں نے کہا جی میں اس کو ذرا تھوڑا سا باؤنڈری کنڈیشن کے اوپر میں نے اس نمبر کو ویریفائی کیا. میں نے کہا جی 2017 اور 18 کی جو رپورٹس آئی ہیں USAID کی، ان دونوں رپورٹس میں کنٹینیوسلی پاکستان جو ہے وہ ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز اے فوڈ سرپلس کنٹری. ٹھیک ہے، تو پاکستان فوڈ سرپلس کنٹری ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی آپ نے جو نمبر دیا ہے، دس نمبر از بینگ جنریٹڈ فرام ود ان پاکستان. میں نے کہا پاکستان میں ہمیں پتہ ہے کہ جو ہمارا اریگیشن سیکٹر ہے وہ 104 ملین ایکر فٹ پانی کنزیوم کرتا ہے. اور کیونکہ میٹرز کی بات کی تو جیسے 130 بلین کیوبک میٹرز میٹرک سسٹم ہے. میں نے کہا یہ جو آپ کی ایگریکلچر پروڈکشن ہے یہ ساری کی ساری فوڈ پروڈکشن نہیں ہوتی، اس میں کاٹن اور اس طرح کی چیزیں بھی پروڈیوس ہوتی ہیں وچ از ناٹ فوڈ، وہ انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں. ان کو نکال دیں تو ایکچوئل جو آپ کی فوڈ پروڈکشن ہے اس میں آپ کا جو ہے وہ 110 بلین کیوبک میٹرز پانی جاتا ہے. اگر میں آپ کے اس 5000 والی فگر کو 220 ملین سے ملٹیپلائی کروں تو اٹ کمس آؤٹ ٹو بی 450 بلین کی فگر آتی ہے میرے پاس، جبکہ آپ 110 میں سرپلس فوڈ پروڈیوس کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے جو آپ نے 5000 کی فگر دی ہے اٹ از وے ٹو فار فرام دا باؤنڈری کنڈیشن، کیونکہ باؤنڈری کنڈیشن میں آپ 110 سے سرپلس فوڈ پروڈیوس کر رہے ہیں. آپ کا نمبر کہتا ہے اگر میں اس کو پاپولیشن سے ملٹیپلائی کروں تو یہ 450 کی فگر بنتی ہے. تو دس از ناٹ جسٹ آؤٹ، اٹ از وے ٹو آؤٹ. تو جو بھی آپ نے کیلکولیشنس کی ہیں پلیز اس نمبر کو لوگوں کو ازبار کرانے سے پہلے گو اینڈ پلیز لک ایٹ یور کیلکولیشنز اگین، کیونکہ مے بی دیر سم error in data, some error in methodology, some error in calculation, but some error somewhere because it does not validate your boundary conditions. تو اس لیے جب آپ کو کوئی اس طرح کی بات کرے تو آپ کے بیچ میں کم از کم ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ آپ میں تھوڑا سا ہونا چاہیے وہ چیز. اور دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ایٹ دی انڈیویجول لیول کہ آپ اس کو ایز اے گرین آف سالٹ آپ اس کو دیکھیں کہ یار یہ بندہ کیوں بات کر رہا ہے، اور ہمیشہ دیکھیں کہ جو بات بندہ کر رہا ہے وہ آیا کدھر سے ہے، اس کی آرگنائزیشن کیا ہے، اس کی فنڈنگ کدھر سے آتی ہے. اگر وہ فنڈنگ لے رہا ہے ورلڈ بینک سے اور ورلڈ بینک جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ یہ صوبے مان جائیں تو میں اپنا جس طرح سے تربیلا منگلا پہ پیسے بنائے تھے، ٹھیک ہے، 1 کا کہہ کے 4 کا بنایا، پھر 1 کا کہہ کے 6 کا بنایا، تو اب بھی میں 2 کا کہہ کے 10 کا بناؤں، تو میں تو اس چکر میں ہوں. تو وہ بندہ ان کے لیے تو نہیں کام کر رہا. اس کے پاس کتنے پروجیکٹ ہیں جو ورلڈ بینک کی فنڈنگ سے ہو رہے ہیں، کتنے پروجیکٹ USAID کی فنڈنگ سے ہو رہے ہیں، ان کا کیا ایجنڈا ہے، ان کا کیا ایجنڈا ہے. تو یو ول اسٹارٹ فائنڈنگ آؤٹ. اور ابھی یہ جو ملینین جنریشن ہے نا، جو آپ لوگوں کی جنریشن ہے، یو پیپل آر بورن ود لاٹ آف ایکسیس ٹو کمیونیکیشن. وہ ایوب خان کے زمانے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اس زمانے کے جو ڈاکیومنٹس ہیں نا انڈس واٹر ٹریٹی کے، ان کے اوپر سیکرٹ کی مور لگی ہوئی ہے. ایون اس کے بعد میں جو وابڈا کے ڈاکیومنٹس ہیں ان کے اوپر سیکرٹ کی مور لگی ہوئی ہے. بھائی وہ سیکرٹ کس سے ہیں؟ کیونکہ جتنی بھی نیگوسیشن اور ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں انڈیا کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، امریکہ کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور پاکستان کے آفیشلز بھی بیٹھے ہوتے تھے. اب اگر انڈیا اور امریکہ سے کوئی ہمارا بڑا دشمن ہے جسے ہم چھپانا چاہ رہے ہیں، وہ کون ہے؟ عوام. سو ناؤ یو نو. تو وہ جو سیکریسی والا تھا نا چکر، ابھی تو دیکھیں، ابھی تو مطلب ہے کہ بھائی لوگ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے. کسی زمانے میں یہ دس واز انہرڈ آف، دس واز ناٹ پاسبل. ابھی دیکھیں، ابھی ورلڈ از بیکمنگ مور ٹرانسپیرنٹ، لائک اٹ اور ناٹ، بٹ اٹس بیکمنگ ویری ٹرانسپیرنٹ. ابھی تو جتنا میرے موبائل فون میں ڈیٹا یہ کسی کے ہاتھ لگ جائے تو اس کو میری ایک بات کا پتہ لگ جائے کہ میں کدھر گیا، کیا کیا، کس سے ملا، کس سے نہیں ملا، کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے.
वो भी पता है। Exactly ऐसे ही होता है। Well, this is a great note. I think the lessons in terms of कि individually क्या करें तो but you are also students who are here to learn and research and hopefully पानी से related भी आप लोग research कर सकते हैं. That is an option and go out and learn and debate and spread the word. Don't take anyone's कोई आपको कोई चीज़ दे रहा है तो उसको uncritically ना लें. And I think that's a great note to end it. That's the purpose. And we'll inshallah invite Dr. Saab again and you can ask the other question as well. Thank you, Dr. Saab. Please join me. Thank you.